بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ مولانا رضا حیدر شیراوی صاحب، ہمارے دور دراز سے آنے والے قبلہ حسنین نقوی صاحب، جعفر بھائی مشکور ہیں کہ آپ نے بڑی زحمت کے ساتھ قبلہ کو یہاں پر لے کے آئے اور ہمیں موقع دیا کہ مولانا صاحب یہاں پر تمام ہمارے برادران اسلام سے فلسفہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام پر خطاب فرمائیں۔ قبلہ ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں اور تمام اہل دین شاپنگ کی طرف سے آپ کو یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں پر دین شاپنگ یونیورسٹی میں، بلکہ دین شاپنگ میں یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ایسے موقع پر آج پہلا اجتماع، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ایسے اجتماع ہوتے رہیں گے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دینی خدمات انجام دی ہیں، جو تبلیغ آپ نے کی ہے اور جو دین مذہب حق کا ہم تک پہنچایا ہے، اس کی تبلیغ اور اس پر عمل کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوتے رہیں گے۔ اور جن برادران نے ایسی چیزوں کے لیے کاوش کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آئندہ بھی ہمیں سب کی تعاون کی ضرورت ہوگی اور وقتاً فوقتاً ہم علماء دین جو ہیں بلاتے رہیں گے۔ میری ابھی ریسنٹلی میرا رابطہ جو ہے منہاج القرآن اسرو سے ہوا ہے، اور انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ کبھی جب موقع ملے گا تو وہ بھی تشریف لے کے آئیں گے یہاں پر، اور یقیناً ہم تہ دلی سے ان کو یہاں پر خوش آمدید کہیں گے۔ میں نے زیادہ ٹائم نہیں لینا یہاں پر، کیونکہ ہمارا پروگرام تو یہ کہ جتنا ٹائم زیادہ ہو مولانا صاحب کا خطاب سنا جائے۔ صرف ایک ضروری اعلان کرنا تھا میں نے یہاں پر۔ ہمارے محمد بھائی اسٹاک ہوم سے تشریف لے کے آئے ہیں۔ جو لوگ نوحہ خوانی اور سلام اور نعت سننے کے شوقین ہیں، ان کو پتہ ہے کہ شاہد بلتستانی کا نام ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ ان کی سیڈیز ہمارے پاس موجود ہیں، اور جس بھائی نے یہ سیڈی خریدنی ہو، اس کی قیمت جو ہے منیمم وہ 15 پاؤنڈ رکھی گئی ہے۔ 55 اچھا 50 ہاں جی سوری 50 سویڈش کرونر، اور اگر کوئی سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو بڑی خوشی سے دے، کیونکہ یہ جو پیسے جمع ہوں گے وہ یتیموں کے فنڈ میں جائیں گے، تو ہے جی عراق میں، اور یتیموں کے فنڈ میں جائیں گے۔ تو جس بھائی نے سی ڈی لینی ہو یہاں پر موجود ہیں، وہ سی ڈی لے سکتے ہیں۔ تو اسد بھائی قبلہ کو، ہاں جی قبلہ تشریف دیتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد آل طیبین الطاہرین المعصومین، رحمۃ اللہ علی آبائہم اجمعین، من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، وقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ میرے عزیزوں،
میں بے انتہا آپ حضرات کا مشکور و ممنون ہوں کہ یہ موقع فراہم کیا. احمد بھائی کا بھی شکر گزار ہوں. یہ حقیقت ہے کہ تقریر جس شکل میں ہو، چاہے مجلس کی شکل میں ہو یا محفل کی شکل میں ہو، اس کا تعلق مجمع کی تعداد سے اتنا گہرا نہیں ہوتا جتنا سننے والوں کی کیفیت سے ہوتا ہے. یعنی اگر ہزاروں کا مجمع ہے، کوئی اونگھا رہا ہے، کوئی سر کے بال کھجلا رہا ہے، تو پڑھنے والے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ ماشاء اللہ اتنی تشریف لائے ہیں، ذوق سماعت ہے، تو کچھ مطالب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. جس ملک میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں کے اعتبار سے جو توہین رسالت ہوئی یا ہو رہی ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کارٹون بنائے گئے، تو غور کرنے کا وقت آ گیا کہ ہم غور کریں کہ آخر ایسا کیوں ہے. وہ جس نے شمع علم کو روشن کیا، آج اس کا کارٹون نہیں بنایا جا رہا. معاذ اللہ، انسان اپنی جہالت کا کارٹون بنا رہا ہے. یا یوں کہوں کہ آج کا بگڑا ہوا مسلمان، بہکا ہوا مسلمان، پھٹکا ہوا مسلمان، یہ حقیقت میں اس کا کارٹون ہے. غلطی ہماری طرف سے ہے کہ ہم اپنے نبی کو پہچان نہ سکے. اگر آپ لوگ موبائل خاموش کر دیں تو یہ غلطی ہماری طرف سے ہے کہ ہم نبی کو صحیح طریقے سے پہچانوا نہ سکے. یہ گفتگو مربوط رہے گی یوم امام حسین علیہ السلام، جو دن منسوب کیا گیا ہے سید الشہداء کی طرف. تو انہوں نے اتنی قربانی کیوں دی، اس کو سمجھنے کے لیے یہ پوری تمہیدی گفتگو ہے. جن آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت نمبر 127، 128، 129، 3 آیتیں ہیں. اس میں ترجمہ آیتوں کا یہ ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو، بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، تو کہتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارا ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے، تو سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا ہم دونوں کو، جناب ابراہیم اپنے اور اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ. یعنی مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنائے رکھ. یہ اسلام حقیقت الگ ہے، اور ہماری ضروریت میں پوری امت ہو جو کہ مسلمان ہو. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو تواب یعنی توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے. پھر اس کے بعد جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، خدایا ایک رسول کو بھیج جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور نفوس کو پاک کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو عزیز بھی ہے، حکیم. عزیز کہتے ہیں غالب کو، یعنی جس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جو مغلوب نہ ہو اسے عزیز کہتے ہیں، یعنی تیرے اندر طاقت ہے. حکیم یعنی وہ جس کا ہر فعل حکمت کے ساتھ ہو، یعنی بیکار کام جو نہ کرے. یہ آیتیں جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، جن کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. دیکھیں جب انسان کوئی بڑا کام کرتا ہے اس وقت وہ دعا مانگتا ہے، اور جب بہت عظیم کام کرتا ہے تو اسی اعتبار سے وہ اپنی دعا میں مانگتا ہے، حاجت بھی کرتا ہے. ضرورت نہیں تھی، کافی ہے. جناب ابراہیم نے کام کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کو بنایا، بہت بڑا کام تھا. اور جب دعا کی جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد، ایک تو اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے،
پوری امت کے لیے. پھر اس کے بعد جو آپ نے دعا کی وہ ایک رسول کے لیے. پروردگار ایک رسول بھیج ان میں، وہ رسول انہی میں سے ہو، وہ رسول انہی میں سے ہو. کہ جناب ابراہیم نے کیوں کہا کہ یہ رسول انہی میں سے ہو؟ اس کے بہت سے وجوہات بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ منہم جب انہی میں سے ہوگا، کیا مقصد انہی میں سے ہوگا؟ یعنی انہی کے قبیلے کا ہوگا، انہی کے درمیان پیدا ہوگا، انہی کے درمیان وہ زندگی اپنی گزارے گا. جب انہی میں سے ہوگا تو دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ قوم کے سامنے اس نبی کا پورا کردار ہوگا. قوم کے سامنے پورا نبی کا پورا کردار ہوگا. 40 سال ان کے ساتھ زندگی گزارے گا. پھر 40 سال کے بعد جب پیغام حق پہنچائے گا تو جادوگر تو کہیں گے، ساحر تو کہیں گے، شاعر تو کہیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ کل تک تم خود ایسے تھے، آج ہمیں دعوت دے رہے ہو. یعنی میں انہی میں سے ہوں. اگر کوئی باہر سے آئے گا وہ دعوت حق دے گا تو باہر کا آنے والا اس کا کردار غائب ہوگا، حاضر نہیں ہوگا، نہ جانے اپنے یہاں کیسا. اس ایک یہ. دوسرا جو باہر سے آئے گا اسے اتنی ہمدردی نہیں ہوگی. باہر سے کسی اور قبیلے سے آئے گا، کسی اور جگہ سے آئے گا، اسے اتنی ہمدردی نہیں ہوگی. ایسے رسول کو بھیجا انہی میں سے ہو تو ان سے ہمدردی بھی ہو. کیا مقصد؟ یعنی پتہ قدرت کو ستایا جائے گا، اذیت دی جائے گی، پریشان کیا جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طریقے سے بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دے جیسے جناب نوح نے بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا تھا. جب انہی کے درمیان رہے گا تو اس کی محبت اور الفت اس کے دل میں رہے گی. یہ وجہ ہے کہ ہمارے رسول نے بد دعا نہیں کی، رحمت بن کے آئے گی. تو ایک منہم کا یہ فائدہ. پروردگار نے جناب ابراہیم کی دعا کو قبول کیا. جناب ابراہیم کی دعا کو قبول کیا. جناب ابراہیم نے پیغمبر کے 4 وظیفے بتائے، 4 کام. یعنی رسول کو بھیج جو 4 کام کرے. وہ ترتیب اپنے ذہن میں رکھیے آپ. پہلا کام یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ نفس. کتاب کی تعلیم، سب سے پہلے کتاب کی تلاوت، پھر تعلیم کتاب، پھر تعلیم حکمت، پھر تزکیہ نفس. پروردگار نے جناب ابراہیم کی دعا کو قبول کیا. لیکن ویسا رسول جیسے رسول کی تصویر جناب ابراہیم کے ذہن میں تھی ویسا رسول نہیں بھیجا، بلکہ اس سے افضل رسول بھیجا. یعنی خدا سے جو مانگے تو خدا اس سے افضل عطا کرتا، زیادہ عطا کرتا. جیسے رسول کی دعا جناب ابراہیم نے کی تھی ویسا رسول نہیں بھیجا، بلکہ اس سے افضل رسول بھیجا. کیسا رسول بھیجا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ارشاد ہوا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیات ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لیکن یہاں پر ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے قرآن کی. دیکھیں ذہن میں رہے کہ جناب ابراہیم کی کیا ترتیب تھی؟ تلاوت کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، یزکیہم. سورہ آل عمران میں جب کہا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ جب ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ایک احسان کیا. من کہتے ہیں احسان کو. خدا مومنین سے خطاب کر کے فرما رہا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو. یعنی اگر کسی کے ساتھ تم نے اچھا کام کیا، ہیلپ کی، مدد کی، تو اب احسان جتا دیا، یہ کہہ دیا اگر میں نہ ہوتا تو تم پریشان ہو جاتے، تمہاری کون مدد کرتا. منت اپنی بتا دی، احسان اپنا بتا دیا تو باطل ہو گیا ثواب. خدا تو یہ کہہ رہا ہے. لیکن جب رسول کو بھیجا تو کہا کہ ہم نے احسان کیا مومنین پر. احسان کیا مومنین پر. ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے. حالانکہ کیا رسول سے مومن کے لیے آیا؟ رسول کیا سے مومن؟ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے رسول ہم نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر آپ کو بھیجا تو سب کے لیے. کافۃ للناس، عرب کے لیے نہیں، للناس، تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. بلکہ رسالت کا دائرہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا سب کے لیے. لیکن احسان جتا رہا کہ تمہارے اوپر ہمارا احسان ہے. آخر اس کی وجہ کیا؟ چھوٹی سی مثال ہے. آپ نے ایک باغ لگایا، فروٹ کا بہترین باغ، آم کا ہو، سیب کا ہو، انگور کا ہو. آپ نے کہا ہے تو سب کے لیے جو بھی آئے، لیکن آ رہے ہیں کچھ ہی لوگ کھانے کے لیے.
تو اب جو لوگ کھا رہے ہیں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر. بھیجا سب کے لیے، بشریت کے لیے بھیجا، لیکن فائدہ مومنین اٹھا رہے ہیں. فائدہ مومن، اس وجہ سے کہا احسان ہے مومنین پر کہ رسول کو بھیجا جو تمہیں میں سے. یتلو علیہم، جو تلاوت کرتا ہے ان کے لیے اللہ کی آیات کو. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفس کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بتحقیق اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یہ سورہ آل عمران میں کہا. سورہ جمعہ میں پروردگار نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا، یعنی اللہ اپنا تعارف رسول کے ذریعے کرا رہا ہے. سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ کی آیات کے مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف نسبت کا فرق ہے. آل عمران میں کہا کہ مومنین پر احسان کیا کہ ہم نے ایسا رسول بھیجا. سورہ جمعہ میں اپنا تعارف اپنے رسول کے ذریعے کرا رہا ہے. اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا، یعنی اپنا هو الذی بعث، اللہ وہ ہے، اپنا تعارف. وجہ کیا ہے؟ بات یہ جانے گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غائب ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا، اسے درک نہیں کیا جا سکتا. اور انسان بہت ہی ضعیف ہے، کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، کمزور خلق کیا گیا ہے. وہ برداشت بھی نہیں کر سکتا، تحمل بھی نہیں کر سکتا خدا کے نور کا. اب خدا نے کہا کہ تم اگر ہمیں پہچاننا چاہتے ہو تو ہم ایک رسول کو بھیج رہے ہیں، اس کی عظمت کو تم درک کر لو تو اس کے ذریعے سے تم ہمیں بھی پہچان سکتے ہو. اپنا تعارف خدا نے اپنے رسول کے ذریعے. ہمارے رسول کے علم کو دیکھو، ہمارے علم کو پہچانو. ہمارے رسول کی قدرت کو دیکھو، ہماری قدرت کو پہچانو. ہمارے رسول کی رحم کو دیکھو، ہماری رحمت کو پہچانو. جب رسول ہمارا ایسا ہے، اتنا رحم ہے کہ ستایا جا رہا ہے، راستے پر کانٹے ڈالے جا رہے ہیں، اس کے اعزا و قربا کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ بددعا کے لیے ہاتھ نہیں بلند کر رہا. کہ ہمارا رسول اتنا رحم دل ہے تو میں کتنا رحم دل ہوں گا. تو رسول کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچانوایا. کام کیا ہے رسول کا؟ کام یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. یزکیہم، نفسوں کو پاک کرتا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ یہاں اوپر بتایا گیا. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، اس کی آیت نمبر 151، وہاں پر بھی رسول کا ذکر ہے انہی وظیفے کے ساتھ، انہی وظائف کے ساتھ، لیکن تھوڑا سا انداز بدلا ہوا ہے. ابھی تک صرف غائب کی ضمیریں تھی، ان لوگوں میں، یعنی یہ امی، ان لوگوں میں رسول کو بھیجا. لیکن سورہ بقرہ میں آیت نمبر 151 میں ارشاد ہوا، صاف ارشاد ہوا کہ ہم نے رسول کو بھیجا. کما ارسلنا رسولا، کما ارسلنا فیکم رسولا، ایسے ہی ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا. خدا کہہ رہا منکم، جو تم میں سے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیات پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتا ہے. یزکیکم، تمہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ باتیں تمہیں بتاتا ہے جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے. 5 چیزیں بتا دی. یہاں اب ڈائریکٹ خطاب ہے. وہاں غائب کے ساتھ تھا کہ اپنے رسول کو بھیجا، ان لوگوں میں بھیجا. وہ رسول ان لوگوں میں آیات پڑھتا تھا، ان لوگوں کا نفس پاک کرتا تھا، ان لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا تھا. یہاں بالکل خطاب ہے، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا. فیکم، تمہارے درمیان. منکم، جو تم میں سے ہو. خطاب ہے باقاعدہ، منکم، تم میں سے ہو. تو یہاں پر کچھ لمحے کے لیے ہر صاحب عقل مسلمان کو رکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جب تم رسول تم میں سے ہوگا. اس منکم کے معنی کیا ہیں؟ منکم کے معنی صرف یہ ہے کہ تمہارے قبیلے میں وہ پیدا ہوا. جو زبان تم بولتے ہو وہی زبان رسول بولتا ہے. آج عرب بہت فخر کرتے ہیں کہ رسول عربی ہے، محمد عربی کہتے ہیں. فخر کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھو اگر زبان کا اتحاد قابل فخر ہے تو کردار کا اتحاد اس سے زیادہ قابل فخر ہوگا. اصل چیز ہے کردار کا اتحاد، اصل چیز ہے علم کا اتحاد. تو منکم یعنی تمہارے درمیان پیدا ہوا. جو زبان تم بولتے ہو وہ زبان یہ پیغمبر بولتا ہے. منکم، تم میں سے رسول ہے. کیا یہاں کے اوپر
کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول ہم میں سے ہے تو ہمیں حق بھی ہے انتخاب کرنے کا رسول کو؟ نہیں، ہے تمہارے درمیان، ہے تمہارے قبیلے کا، ہے تمہاری قوم کا، لیکن انتخاب وہ کرے گا، وہ بھیجے گا۔ اب ایک میں آیت پڑھوں، نتیجہ ہر صاحب فہم صاحب عقل نکال لے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کرو منکم جو تم میں سے ہوں۔ اب یہاں کو پکڑ یہ کہا جائے کہ منکم ہمیں اختیار ہے سلیکٹ کرنے کا، الیکشن کرنے کا، بھائی رسول کے لیے بھی کہا منکم، اولی الامر کے لیے بھی کہا منکم، نہ رسول کے انتخاب کا حق امت کو ہے اور نہ اولی الامر کے انتخاب کا۔ تو رسول منکم تمہارے درمیان سے ہوگا، لیکن ہم نے اسے بھیجا، ہم نے جس نے رسول بنایا وہی اولی الامر بنائے گا، حق نہیں ہے۔ تو یہ وظیفے ہیں۔ اب دیکھیے میں جو عرض کیا تھا کہ جیسا تصور جناب ابراہیم کے ذہن میں تھا اس سے افضل رسول بھیجا۔ وہ کیا؟ جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ ایسا رسول بھیج تیری آیات کی تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور نفسوں کو پاک کرے۔ تزکیہ نفس آخر میں تھا جناب ابراہیم کی دعا میں۔ سورہ آل عمران، سورہ جمعہ، سورہ بقرہ، ان تینوں آیتوں میں ترتیب کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کرتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی تزکیہ نفس مقدم ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم پر۔ جناب ابراہیم کیا تزکیہ نفس بعد میں، نفسوں کو پاک کرتا ہے، باطن کو پاک کرتا ہے۔ کیا مقصد؟ میں ایک مثال دوں تاکہ میری بات واضح ہو۔ ایک گلاس ہے، گندا گلاس ہے، آپ اس میں پانی ڈالیں، پانی ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں، جب بہت زیادہ پانی پڑے گا تو گلاس خود بخود صاف ہو جائے گا، تو اس میں پانی بھی صاف ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ جو گلاس صاف ہوا وہ پانی نے گلاس کو صاف کیا، پانی پڑ رہا، پہلے تو پانی تھوڑا گیا وہ گندا ہوا، اب ابلتا رہا نکلتا رہا نکلتا رہا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ گلاس دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا اور پانی بھی اس میں صاف رہے گا۔ لیکن کتنا پانی ضائع ہوگا یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک بار تو آپ نے گلاس کو صاف کیا، گلاس صاف ستھرا ہے، اس میں تھوڑا سا بھی پانی ڈالا تو پانی صاف رہے گا، دور سے نظر آئے گا۔ تزکیہ نفس پہلے ہو، بعد میں کتاب و حکمت کی تعلیم ہو۔ یعنی رسول ایسا میں بھیجوں گا کہ پہلے وہ نفسوں کو پاک کرے گا، ظرف ایک ہے، باطن ایک ہے انسان کا، دو باطن نہیں۔ پہلے ہمارا رسول نفسوں کو پاک کرے گا، جب نفس پاک ہو جائے گا، باطن پاک ہو جائے گا، اب جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تھوڑی سی بھی تعلیم ہوگی لیکن اس کافی ہوگی۔ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں، انہوں نے دعا کی کہ ایسے رسول کو بھیج جو پہلے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یعنی جناب ابراہیم کی نظروں میں کیا تھا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا رہے گا، کتاب اور حکمت کی تعلیم ہوتی رہے گی، تب جا کے نفس پاک ہوں گے۔ یعنی نفسوں کا پاک ہونا نتیجہ ہوگا تعلیم کتاب و حکمت کا۔ خدا نے کہا ایسا رسول نہیں بھیجوں گا، ایسا رسول بھیجوں گا کہ پہلے وہ نفسوں کو پاک کر دے گا، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک اور رخ ہے اس میں گفتگو کا، وہ رخ یہ ہے کہ اگر تزکیہ نفس بعد میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کتاب تنہا کافی ہے، لیکن نہیں، تزکیہ نفس پہلے ہے۔ اس کا مقصد معلم کی ضرورت ہر مرحلے پر پڑے گی۔ تزکیہ نفس پہلے تو نفسوں کو پاک کرنے کے لیے آیا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا۔ اب وہ نفسوں کا پاک کرنا سب سے زیادہ بحث کی ہے، جو جس کا میں نے مطالعہ کیا، کیونکہ موضوع اور ہے، میں صرف یہ تمہیدی گفتگو ہے، یعنی زمینہ میں فراہم کر رہا ہوں آنے والی گفتگو کے لیے۔ وہ سنڈے کی مناسب اہل سنت کے مشہور معروف مفسر جنہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے، فخر الدین رازی، جناب فخر الدین رازی۔ رازی شہر رے جو ایران میں ہے، یہاں یہ پیدا ہوئے تھے، اسی کی طرف منسوب ہے جو رازی کہنا ہے۔ ان کی ایک تفسیر ہے جسے مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، غیب کی چابیاں۔ اس میں انہوں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بحث کی ہے کہ تزکیہ نفس سے مراد کیا ہے، کتاب سے کیا مراد ہے، حکمت سے کیا مراد ہے۔ آیات کی تلاوت کی، یعنی ایک زمینہ فراہم کیا، جب لوگ سنیں گے تبھی تو قریب آئیں گے، اور جب قریب آئے تو رسولوں نے پاک کرنا شروع کیا۔ ان کے نفسوں کو پاک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پاک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو محبت بیٹھی تھی غیر خدا کی، دنیا کی محبت، بتوں کی محبت، پہلے اس محبت کو خدا نے نکالا، رسول نے نکالا، اور توجہ دلائی خدا کی طرف جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہوا تزکیہ نفس، یعنی جو برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی ان کو ہٹایا۔ پھر اس کے بعد تعلیم دینا شروع کی، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم۔
کیا مقصد کتاب؟ کتاب یعنی قرآن مجید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں۔ پھر حکمت کی تعلیم، حکمت سے مراد کیا ہے؟ اس میں انہوں نے 5 قول نقل کیے ہیں جناب فخر رازی نے کہ حکمت کسے کہتے ہیں۔ میں 5 قول نہیں پیش کروں گا۔ ایک امام شافعی کا ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے، سنت کی تعلیم دینے کے لیے آیا۔ ایک قول انہوں نے نقل کیا کہ قرآن مجید کی 2 آیتیں 2 طرح کی ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں 2 طرح کی، ایک آیت محکم ہوتی ہے، ایک آیت متشابہ ہوتی ہے۔ محکم و متشابہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، اس میں ارشاد الذی، اللہ وہ ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ وراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، خدا نے کہا اللہ وہ ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا۔ اس کی آیتیں 2 طرح کی، من آیات المحکمات، اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں، کچھ متشابہ آیتیں۔ محکم آیتیں ان آیتوں کو کہا جاتا ہے جن کے معنی بہت کلیئر اور واضح ہوں، جسے عربی آتی ہو اس کے سمجھ میں معنی آ جائے، ایسی آیتوں کو محکم کہا جاتا ہے۔ ہن ام الکتاب، یہ اصل کتاب ہے، یعنی مین یہی ہے، بنیاد یہی ہے۔ وہ اخر متشابہات، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ متشابہ سے مراد کیا؟ یعنی وہ آیتیں جن کے معنی کلیئر نہ ہو، واضح نہ ہو۔ مثال کے طور پر الف لام میم، کیا معنی ہے اس کے؟ کسی بھی کوئی بھی قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا ترجمہ سب نے الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم ہی کیا، یاسین، حروف مقطعہ، معنی ہیں لیکن نہیں پتہ۔ اسی طریقے سے اور سی ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے، اب ید سے مراد یہ ہاتھ تو نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہاتھ تو نہیں ہے، اب ید سے مراد یہاں پر قدرت ہے۔ تو آیت متشابہات یعنی جن کے معنی غیر واضح ہوں، غیر روشن ہو۔ آیت محکم جن کے معنی روشن اور واضح ہوں، اور آیت محکم ام کتاب یعنی اصل کتاب ہے۔ متشابہ کو سمجھنے کے لیے محکم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جو آیت متشابہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے محکم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی جن کے دل ٹیڑھے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ، جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ اتباع کرتے ہیں۔ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ متشابہ کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ فتنہ پیدا، ابتغاء الفتنہ، فتنے کے لیے اور اصل مراد تک پہنچنے کے لیے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان آیت متشابہ کی تعویل کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ کے۔ والراسخون فی العلم، اب یہیں سے تھوڑا سا فرق آتا ہے، بات کہتے ہیں راسخون فی العلم، وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والراسخون فی العلم یقولون، راسخون فی العلم کہتے ہیں کل من عند آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس پر، سب ہمارے اللہ کی طرف سے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا استعمال کرو گے تب تمہیں نصیحت ملے گی، تب تمہیں راستہ ملے گا۔ اب آیت محکم، آیت متشابہات، علامہ فخر رازی نے اپنی کتاب مفاتیح الغیب میں لکھا کہ حکمت سے مراد کیا ہے کہ وہ آیت محکم کا بھی علم دینے کے لیے آیا اور آیت متشابہ کا بھی علم دینے کے لیے آیا۔ حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا، یعنی محکم آیتیں ان کے بھی معنی بتانے کے لیے آیا اور متشابہ معنی بھی بتانے کے لیے آیا۔ اس کا مقصد ہے یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ پیغمبر کو علم ہے تعبیر کا، ورنہ یہ بات غیر معقول۔ ایک شخص آئے پڑھانے کے لیے، وہ کہے کہ مجھے کتاب نہیں آتی، تو پروفیسر اگر کہے کہ کتاب کا علم مجھے نہیں ہے تو اسے حق ہی نہیں معلم بننے کا۔ معلم وہ بن سکتا ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہو۔ تو پیغمبر حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے، حکمت یعنی آیت محکم، آیت متشابہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کو محکم کا بھی علم ہے، متشابہ کا بھی علم ہے، اور جب پڑھانے کے لیے آئے تو کچھ نہ کچھ کم سے کم ایک طالب علم کو تو فرض کرنا پڑے گا جس کو پیغمبر نے پڑھایا ہو، یعنی کوئی نہ کوئی ہوگا کہ اس کے بعد محکم کا بھی علم ہو، متشابہ کا بھی علم ہو۔ تو یہ حکمت کی تعلیم دی، محکم اور متشابہ۔ ایک قول اور نقل کیا جناب فخر رازی نے کہ حکمت یعنی ایسی قوت، ایسی طاقت انسان کے اندر پائی جائے جس کے ذریعے سے انسان حق و باطل میں فرق محسوس کر سکے، یہ حکمت۔
बहुत अजीब व गरीब बात कही, बहुत अच्छी बात कही जनाब फ़ख्र राज़ी ने। और मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से मैं आपकी खिदमत में जो मालूमात अर्ज़ कर रहा हूँ खुद मैं मुतालिया करके आया हूँ, ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। और मेरे पास यहीं के ऊपर, यानी यहाँ से मुराद इस शहर में नहीं जहाँ मेस्टा में हूँ, पूरी वहाँ पर लैपटॉप है और आजकल ज़माना बहुत तरक्की कर चुका है, पूरी लाइब्रेरी मेरे पास है। तो इनकी भी तफसीर है, सैकड़ों तफासिर है, सैकड़ों की तादाद में तफासिर है। और ज़्यादातर हम जो तफासिर का मुताला करते हैं शिया तफासिर में अल्लामा तबातबाई की तफसीर मीज़ान का और फ़ख्र राज़ी की मफ़ातिहुल गैब का। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हिकमत यानी एक ऐसी क़ुव्वत, एक ऐसी ताकत जो इंसान के अंदर पाई जाए जिसकी रोशनी में इंसान हक़ और बातिल में फ़र्क महसूस कर सके। यानी अगर ये ताकत नहीं है, होते हैं बहुत से लोग जो हक़ और बातिल में फ़र्क महसूस नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हक़ को बातिल समझते हैं, बातिल को हक़ समझते हैं। पैगंबर हिकमत की तालीम देने के लिए आया, यानी ऐसी क़ुव्वत अता करने के लिए उम्मत को आया कि हक़ और बातिल में फ़र्क को महसूस कर सके। बड़ा मुश्किल था। पैगंबर ने कहा मैं तुम्हें हकीम बना के छोड़ूंगा, जाहिल नहीं रख, मैं तुम्हें हकीम। एक ऐसा रास्ता ने कुर्बान जाए इल्म पैगंबर के, कैसा आसान रास्ता पैगंबर ने इख्तियार किया कि बड़ी आसानी से लोग हक़ और बातिल को पहचान सकें। जब हक़ और बातिल को पहचान लेंगे खुद ब खुद हकीम हो जाएंगे, खुद ब खुद उनके पास हिकमत हो जाएगी। मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुत्तफ़िक़ अलैह का मकसद ये कि उलमा अहले सुन्नत ने भी इसे नकल किया है और शियों ने भी इसे नकल किया है और अपनी मोतबर किताबों में नकल किया है। मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, पैगंबर ने फरमाया अलीयुन माल हक़ वल हक़्क़ु मा अली, अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है। खुदाया हक़ को उधर मोड़ दे जिधर अली जा रहे हैं। ये नहीं कहा कि अली को उधर मोड़ दे जिधर हक़ जा रहे, नहीं, हक़ को यानी तुम्हें हक़ को ना तलाश करो, क्योंकि कभी कभी बातिल अपने चेहरे पर हक़ के नकाब डाल के आ जाएगा, तुम्हारे लिए शनाख्त तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तुम अली की तलाश में जाओ, जहाँ अली होंगे वहाँ पर हक़ होगा। अली कभी बातिल पर नहीं आ सकते। तो पैगंबर ने हिकमत की तालीम दी, किताब की तालीम दी और किताब के साथ साथ हिकमत की तालीम दी। ये वजीफे थे पैगंबर की, ये जिम्मेदारियां पूरी मजलिस में। अभी जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ सिर्फ तमहीदी गुफ्तगू मेरे अजीजों। पैगंबर के क्या वजीफे हैं? तिलावत कुरान की, तज़किया नफ्स, नफ्सों को पाक करता है, किताब की तालीम देता है, हिकमत की तालीम देता है। युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, वो तुम्हें बताता है जिसका इल्म तुम्हारे पास नहीं है। ये भी इल्मी वाली बात हो गई। हालांकि पैगंबर के लिए खुदा ने कहा अल्लमा का मालम तकुन तालम, मेरे हबीब आपको मैंने वो पढ़ा दिया जिसका आपको इल्म नहीं था। पैगंबर से कहा मालम तकुन, जो आप नहीं जानते, यानी जो पैगंबर नहीं जानते थे खुदा ने पढ़ा दिया पैगंबर को। और जो उम्मत नहीं जानती थी, बाज अफराद तमाम जो भी कहते, पैगंबर ने उस इल्म को हवाले किया, पैगंबर ने बताया। इस तरीके से यानी पैगंबर का मुअल्लिम खुदा है और उम्मत के मुअल्लिम पैगंबर। इस तरीके से पैगंबर ने उम्मत के बाज़ अफराद को इल्म सिखाया। मौलाए कायनात फरमाते हैं अल्लमनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, रसूल अल्लाह ने मुझे ऐसे तालीम दिया, ऐसे इल्म बताया जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को दाना देता है। ये नहीं कहा जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है या बाप बच्चे को रिस्क देता है खाना, नहीं, जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना। इसमें एक पैगाम है, वो क्या? परिंदा दाना जैसे उठाता है वही दाना अपने बच्चे के मुंह में, फिर माँ खाती है कुछ, पीती कुछ और है, फिर वो खाना और पीना पेट में जाता है, न जाने कितने मरहलों से होकर वो दूध बनता है, फिर बच्चे के पेट में पहुंचता है उससे जज़ा। लेकिन परिंदा ऐसा नहीं करता, जो दाना उठाया वही दाना अपने बच्चे के मुंह में डाला। मौला ने क्या फरमाया? रसूल ने मुझे तालीम दी ऐसे जैसे परिंदा अपने बच्चे को खिलाता है, यानी उधर से जैसे लिया वैसे ही मेरे हवाले कर दिया। ये तो 5 वजीफे, उसके अलावा कोई छठा वजीफा नहीं है कुरान मजीद में, कोई वजीफा नहीं है पैगंबर का। ये जिम्मेदारी मेरे हबीब, हमने तुम्हें भेजा ये काम करने के लिए। कुरान मजीद ने, भाई कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, ये मंशूर इस्लाम है, ये शरीयत का मस्दर और मंबा जिसे कहते हैं, जहां से अहकाम शरीयत किए जाते हैं कुरान है, कुरान से बढ़कर कोई नहीं। कुरान ने जो पैगंबर की जिम्मेदारी बताई वो सिर्फ ये है, तिलावत, तज़किया नफ्स, कुरान हिकमत की तालीम, इसके अलावा कुछ नहीं। आप पूरे कुरान में मुझे कहीं नहीं दिखा सकते कि पैगंबर की जिम्मेदारी मुल्कों का फतह करना हो। ये नहीं खुदा मैंने तुम्हें भेजा मुल्कों को फतह करने के लिए, नहीं, पैगंबर को भेजा जहनों को फतह करने के लिए। मुल्कों का फतह होना और है, जहनों का फतह होना और। जहन जब फतह हो जाएंगे तो मुल्क खुद ब खुद फतह हो जाएंगे, मुल्क तो खुद ब खुद फतह हो जाएंगे। जहनों को फतह करने के लिए भेजा। तो 4 वजीफे कुरान ने बताए। अब आप बताइए 4 वजीफे बताए हैं पैगंबर। अब ये 4 जिम्मेदारियां जो पैगंबर की थी, तो जो काम करे पैगंबर का,
میں چھوٹی مثال دوں تاکہ بات واضح ہو اور اپنی بات کو میں اپنے چھوٹے بھائیوں کی خدمت میں پہنچا سکوں. ماشاء اللہ سے جو بزرگ ہیں تو مجالس سنا کرتے ہیں, وہ اشارہ سمجھ جاتے ہیں. اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دکھانے کے لیے, ایک مخصوص ڈاکٹر اس کے پاس جا رہے ہیں, مخصوص جگہ پر اس کے کلینک کے وہاں جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر موو بھی کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. ایک مرتبہ گئے آپ ڈاکٹر کے یہاں تو آپ نے کیا دیکھا کہ بہت دنوں کے بعد, سال بھر 2 سال کے بعد گئے وہاں پر, تو دیکھا کہ وہ بورڈ تو نہیں وہاں کے اوپر, وہ ڈاکٹر صاحب کی جگہ ایک میکینک آ گئے گاڑی کے. وہ بتاؤ بھائی دیکھا جانا کہیے ان کی دکان. اب جو میکینک سے پوچھا بھائی ڈاکٹر صاحب کی جگہ آپ ہیں؟ کہاں کی جگہ میں ہوں, آپ ان کے جانشین. کہاں جاتے تو میں آ گیا. تو اس نے اپنی بیماری بتانا شروع کی. کیا بتاؤں سر میں بڑا درد ہے اور پیٹ بھی درد کرتا ہے یہ وہ. تو میکینک حیرت سے کہتا بھائی طبیعت تو تمہیں ٹھیک ہے؟ یہ کہتا طبیعت نہ ٹھیک ہوتی تو آتا کیوں؟ میں میری بیماری ہے, میں بیمار ہوں, سر درد ہے, پیٹ درد, تب بیماری بتانے لگا. تو میکینک کہے گا کہ پیٹ کا علاج کرنے سے پہلے, سر کا علاج کرنے سے پہلے دماغ کا علاج کرو. یہ بگڑ کہتا کیسی بات کرتے ہو, جب تم ڈاکٹر کی جگہ پر ہو تو اس کا علاج کرو. یہیں پہ ڈاکٹر تھا, اسی دکان پہ آتا تھا میں ہمیشہ اسی کے لیے. تو اس کی جگہ پر ہو نہیں, جہاں نشین یعنی جگہ پر بیٹھنے والا, جہاں کہتے ہیں فارسی میں جگہ پر نشین یعنی بیٹھنے والا. اسی کا میں ترجمہ خلیفہ ہو جاتا ہے, جہاں نشین. تو ہر اہل عقل کیا کہے گا کہ جگہ پر بیٹھنے سے کوئی جانشین نہیں ہوتا. جانشین ہوتا ہے کام کرنے سے. جو کام کرے وہی جان. ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر آج جو دوسری جگہ کے اوپر ہو, جگہ بدل جائے, لیکن کام اگر ڈاکٹر والا کر رہا ہے تو جانشین اصل میں وہ ہوگا. تو جانشین کون ہوتا ہے؟ کام کرانے والا. جانشین کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا, جگہ پر بیٹھنے والا نہیں. وہ ہے جانشین. پیغمبر کا کیا کام ہے؟ تلاوت کرنا آیات کی. پیغمبر کا کیا کام ہے؟ نفسوں کو پاک کرنا. پیغمبر کا کیا کام ہے؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. تو اب پیغمبر کا جانشین وہی ہوگا جو اس وظیفے کو انجام دے, چاہے پیغمبر کی جگہ ہو یا نہ, اس سے بحث نہیں ہے. یزید ظاہراً پیغمبر کی, اب دیکھیے تمیدی خصوص میں نکلنا ہو, یزید نے اپنے آپ کو ظاہراً پیغمبر کی جگہ پہنچا دیا تھا. میں خلیفہ رسول ہوں, میں جانشین رسول ہوں. اور کام کیا کرتا تھا؟ تلاوت نہیں, تزکیہ نفس نہیں, یعنی پیغمبر کام نہیں, بلکہ پیغمبر نے جو کام انجام دیے تھے انہیں مٹانے کی کوشش کر رہا تھا. دیکھیے امام حسین نے کیوں اتنی بڑی قربانی دی. کہا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام نے صبر کیا, آپ نے سلو کر لی. امام حسین علیہ السلام نے سلو نہیں کی, بلکہ نکل آئے, اور آئے تو مقابلے کے لیے آئے, قربانی دینے کے لیے آئے. ملت اسلامی خواب غفلت میں تھی. یزید پوری طاقت کے ساتھ تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانا چاہتا تھا, پوری طاقت کے ساتھ. ہمارے پاس تاریخ ہے, اس تاریخ میں یزید کے اشعار موجود ہیں. لیبت بنو ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل. بنو ہاشم نے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک اور حکومت حاصل کرنے کے لیے کھلواڑ کیا تھا, تماشا کیا تھا, دھوم تماشا اللہ بنو ہاشم کا. نہ کوئی خبر آئی تھی, نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی تھی. یہ تھا یزید کا عقیدہ, یعنی رسالت کا وہ منکر تھا, وحی کا منکر تھا وہ, اور اس کی پوری کوشش تھی کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے. وہی دور جاہلیت واپس آئے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا اب خاموشی صحیح نہیں ہے. امت مسلمہ خواب غفلت میں تھی, جیسے کہ آج بھی ہیں, بس ہم محفوظ رہیں, حاکم کچھ بھی کرتا ہے, ہم سے کیا مطلب. وہی حال اس زمانے میں امت مسلمہ کی تھی, ارے جو کر رہا کرنے تو, خلیفہ رسول ہے. اس طریقے کی باتیں ہوتی تھی. امام علیہ السلام مدینہ سے نکلے, کیا کہا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خذونی. اگر میرے جد کے دین میں مضبوطی نہیں آ سکتی مگر یہ کہ حسین قتل ہو جائے, تو خطاب تلواروں سے, تلواروں آؤ, میرا جسم تمہارے حوالے, فیا سیوف خذونی. آپ سوچیں کوئی شخص اگر حکومت حاصل کرنے کے لیے نکلے تو انتظام کر کے نکلتا ہے, اپنے ساتھ بچوں کو نہیں لاتا, اپنے ساتھ عورتوں کو نہیں لاتا. لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو کیا انتظام کیا؟ اپنی بہن کو لے کے آ رہے ہیں, اہل حرم کو لے کے آ رہے ہیں, حتیٰ کہ جناب علی اصغر کی عمر کربلا میں آ کے 6 مہینے ہوتی ہے.
کربلا میں آ کے جناب علی اصغر کی عمر 6 ماہ ہوتی ہے. جناب علی اصغر شب عاشور 6 مہینے کے ہوتے ہیں. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو 9 رجب ولادت بنتی جناب علی اصغر کی, اور سفر کا وہ 28 رجب کو, یعنی چند دنوں کے تھے, مہینہ بھی نہیں کمپلیٹ ہوا تھا. اسے لے کے جناب امام حسین آئے. لوگ اگر حکومت حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو طاقت کو جمع کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام اپنی طاقت کو تقسیم کر رہے ہیں, ڈیوائڈ کر رہے ہیں. کتنی طاقت ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس؟ قمر بنی ہاشم حضرت عباس, مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل کے لیے تھا کہ اتنی طاقت تھی ان کے بازو میں کہ اونٹ کے بچوں کو سفر بناتے تھے, اٹھا لیتے تھے, اتنا زیادہ. جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا, کسی اور کو بھیج سکتے تھے کوفے نہیں بھیجا, اپنی طاقت کو تقسیم کیا. امام حسین علیہ السلام حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے, اسلام کو زندہ کرنے کے لیے آئے. دیکھیے کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس پر چھینٹیں دی جاتی ہیں, پانی کی چھینٹیں دی جاتی ہیں. جتنا زیادہ غشی ہوتی ہے اتنی ہی تگڑا پانی کا چھینٹا ہوتا ہے, اتنا ہی مضبوط پانی کا چھینٹا ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں امت اسلامیہ کی غشی بہت سنگین تھی, خواب غفلت بہت طاقتور تھا. امام حسین علیہ السلام نے خون کے چھینٹے دیے تاکہ یہ بیدار ہو, تاکہ یہ جاگیں. اور خون صرف اپنا خون نہیں, 6 مہینے کے بچے کا خون, علی اکبر کا خون, جوان بیٹے کا, بھائیوں کا. اور پھر سے خون نہیں بلکہ پردہ اور چادریں. تو پوری تیاری سے امام حسین علیہ السلام آئے تھے. یزید بھی پوری تیاری سے آئے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے. یہ جنگ کربلا میں یزید بن معاویہ حسین بن علی کی جنگ نہیں تھی, یہ جنگ اصل میں تھی حق اور باطل کی. یزید پوری طاقت کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے لیے آئے. اس نے بیعت نہیں مانگی تھی حسین سے. کیا مقصد؟ یعنی آپ دیکھیں پورے عالم اسلام نے یزید کو خلیفہ مان لیا تھا, بیعت کر لی تھی پورے عالم اسلام نے. تنہا امام حسین نے انکار کیا. آخر کیا وجہ ہے؟ یزید نظر انداز کر دیتا ہے امام حسین کو. یہ اتنا اصرار کیوں ہے یزید کا کہ حسین بھی بیعت کرے؟ پورا عالم اسلام یزید کو خلیفہ مانے ہوئے تھا, بیعت کیا ہوتا. صرف اتنا سوائے عبداللہ بن زبیر کے امام حسین علیہ السلام کا. عبداللہ بن زبیر پر بھی اتنا پریشر نہیں ہے جتنا پریشر امام حسین علیہ السلام. نہیں, اسے بیعت کرو ورنہ ان کا سر قلم کر کے. اس کا مقصد یہ کہ یزید پہچانتا تھا کہ حسین ابن علی کون ہے. کہ سارے اسلام کی, ساری امت اسلام کی بیعت ایک طرف اور حسین ابن علی کا انکار ایک طرف, کہ جب تک یہ ہماری بیعت نہیں کریں گے تو ہم کچھ نہیں. یعنی یزید تو امام حسین کو پہچانتا تھا اور خود حسین ابن علی اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تھے. ویسے یزید کہتے بیعت کر لیتے, کیا جاتا, بچ جاتے. لیکن نہیں, حسین پہچانتے تھے کہ ہمارا بیعت کرنا نہیں. اگر آج ہم نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو شکست مل گئی, کفر جیت گیا, ابو جہل جیت گیا, ابو لہب جیت گیا. نہیں, بیعت سے انکار کیا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر لیتے تو وہیں بس آج اتنی اطمینان سے بیٹھے ہوئے جو اسلام کا ذکر ہو رہا ہے نہیں ہوتا میرا ذکر. لوگ کہتے ہیں کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مچھلی جب تک پانی میں رہے, دریا میں رہے اور یہ کہے پانی کیا ہے, تو اسے چیز سمجھ میں نہیں آئے گا پانی کیا ہے. جب وہ پانی سے باہر نکلے گی تب سے پانی کی قدر ہوگا, پانی کسے کہتے ہیں. تو کربلا کے بعد آنکھیں کھولی ہیں تو تمہیں کیا پتا کربلا کیا ہے. لیکن ذرا غور کرو, تاریخ کرو, اس زمانے کی حالت کیا تھی. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی, اب امت مسلمہ پر بیدار ہوئی, مدینے میں انقلاب آیا. یہ اور بات ہے کہ یزید نے کتنا ظلم کیا, واقع ہے کہ مدینے میں انقلاب آیا, کوفے میں انقلاب آیا, اور وہاں سے ہر ذہن میں انقلاب آ گیا. اور انقلاب یہ تھا کہ خلافت اور ہے, ملوکیت اور ہے. یہ نہیں کہ جو بھی مسند کے اوپر آ جائے رسول کی وہی جانشین ہوتا ہے, ان کا فعل ذاتی ہوتا ہے. نہیں, شریعت کا راستہ اور ہے, حکومت کا راستہ اور ہے. حسین ابن علی نے قربانی دے کر شریعت اور حکومت میں فرق کو واضح کر دیا کہ حکومت اور ہے, شریعت اور ہے. امام نے جو اتنی بڑی قربانی دی اپنے جد کی شریعت کے بقا کے لیے دی کہ ہمارے جد کی شریعت باقی رہے. افسوس آج بہت سے مسلمان اس اہمیت سے واقف نہیں ہیں. حالانکہ بہت سے غیر مسلم وہ اس اہمیت سے اچھی طریقے سے واقف ہیں, کربلا کی اہمیت سے, واقع کربلا کی اہمیت سے. میں پرانی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں, نئی باتیں بھی. محرمی کے درمیان ایک ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا, عربی میں تھا. اس نے ایک مضمون پڑھا تو میں نے بیچ سے کھولا تھا, لیکن اس کا جو خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. المان میں, یعنی جرمن جسے کہتے ہیں, جرمن میں ایک کوئی بہت بڑا صحافی ہے. اس نے ایک آرٹیکل لکھا پیپر میں, اس کا خلاصہ. اس میں وہ کہتا ہے کہ حقیقت میں
حسین ابن علی قتل ہو کے زندہ ہو گئے. حقیقت میں حسین ابن علی قتل ہو کے زندہ ہو گئے اور یزید بن معاویہ قتل کر کے مر گیا. آج دیکھیں غیر جب تاریخ کربلا پڑھتے ہیں تو کیا نظریہ دیتے ہیں کہ حسین قتل نہیں ہوا، اصل میں زندہ ہوئے. یزید حقیقت میں مرا ہے. گاندھی کے لیے ملتا ہے جنہیں مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے. بر صغیر ہندوستان کی آزادی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. ان کے لیے ملتا ہے. دو باتیں ملتی ہیں. جب انہوں نے ستیاگرہ کہتے ہیں بائیکاٹ کیا تھا انگریزوں کا، نمک کا بائیکاٹ کیا تھا، تو لے کے جب کھڑے ہوئے تھے صرف انہوں نے 72 لوگوں کا انتخاب کیا تھا، 72 لوگوں کا. تو جو انگریز آفیسر تھا، جنرل ہو کرنل ہو کوئی ہو، اس نے کہا تھا گاندھی جانتے ہو ہماری حکومت کتنی بڑی ہے، سورج نہیں ڈوبتا ہماری حکومت میں. برطانیہ حکومت زمانے میں سورج نہیں ڈوبتا تھا اور اب اتنی سمٹ لے کہ ٹھیک سے سورج نہیں نکلتا ہے. جانتے ہو میری حکومت کتنی بڑی ہے، 72 آدمیوں کو لے کے تم آئے ہو، بھلا ہماری حکومت کا مقابلہ کر سکتے ہو. تو گاندھی جی نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہاں آج سے 1400 سال پہلے 1300 سال پہلے حسین ابن علی 72 کو لے کر آئے تھے، پوری انسانیت کو آزاد کرایا تھا. تو کیا ہم ان کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنے ملک کو نہیں آزاد کرا سکتے؟ پھر اس کے بعد ایک جملہ کا عجیب و غریب جملہ، میں نے حسین ابن علی سے سیکھا. گاندھی کہتے ہیں میں نے حسین ابن علی سے سیکھا کہ مظلوم بن کر کیسے فتح حاصل کی جاتی ہے. ظلم کر کے ظاہری فتح حاصل کرنا ہو رہا ہے. ہم نے حسین ابن علی سے سیکھا کہ مظلوم بن کے کیسے فتح حاصل کی جاتی ہے. یہ ہے جو غیر حسین کے لیے کس طرح کیسا رکھتے ہیں، کیسا نظریہ ہے. آج جو بھی شخص جس کے دل میں ہمدردی ہے، انسانیت ہے، عقل ہے، شعور ہے اور اس کا شعور بیدار ہے، وہ جب ہسٹری پڑھتا ہے، تاریخ کربلا پڑھتا ہے تو حسین ابن علی کی عظمت کو سلام کرتا ہے. کیسا کلے جاتا ہے. نہ صرف تنہا حسین ابن علی، حسین کی بہن جناب زینب کا بھی. ہر دور کے شرفا نے، میں شرفا کی بات کر رہا ہوں، ذلیلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو آ کے یزید کی وکالت کریں. آج ہی ہمارے ہندوستان میں ایک شخص ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، ڈاکٹر نائک کا. وہ آ کے وکالت کر رہے ہیں ماذ اللہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اللہ اسے راضی ہوگا. وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، ہو سکتا اللہ نے معاف کر دیا ہو. حالانکہ صراحتاً قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے صاف صاف کہا ہے، صاف صاف سورہ منافقون میں جا کے پڑھ لے انسان. میرے حبیب ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ بھی تم ان کے لیے استغفار کرو گے لن یغفر لهم، اللہ منافقین کو نہیں معاف کرے گا. کیا 70 کی عدد صرف عدد کے لیے ہے؟ یعنی پیغمبر 71 مرتبہ استغفار کریں گے تو اللہ انہیں بخش دے گا؟ نہیں، مبالغے کے لیے. یعنی آپ سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ استغفار کریں، اللہ منافقین کو نہیں بخشے گا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ منافقین کو نہیں بخشے گا. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان کے اوپر کلمہ ہو، دل میں کفر ہو، اسی کو تو منافق کہتے ہیں. یزید کا نفاق کیا صاف صاف کہہ رہا ہے کہ بنو ہاشم نے، تمام مورخین نے لکھا بنو ہاشم نے کھلواڑ کیا، تماشا کیا، نہ آسمان سے کوئی خبر آئی، نہ وہی نازل ہوا. اسی کو تو نفاق کہتے ہیں. یہی تو اس کا مطلب، اس سے بڑھ کے گا. دوسری بات یہ، ہر مسلمان سورہ حمد پڑھتا ہے. سورہ حمد میں کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار ان لوگوں کا راستہ دکھا یا قائم رکھ، اس سے بحث نہیں ہے، جن پر تو نے اپنی نعمتیں تمام کی. ان لوگوں کا راستہ نہیں جو ظالمین ہیں، یعنی جو گمراہ ہو چکے ہیں، یا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. دیکھو کن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، دیکھو کون لوگ گمراہ ہیں. صاف صاف قرآن مجید نے کہا. بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یزید قاتل ہے امام حسین علیہ السلام کو. اس نے حکم دیا تھا مدینے کے گورنر کو کہ حسین بیعت کریں یا ان کا سر قلم کرو. پھر ابن زیاد کو اس نے مامور کیا تھا. بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، ابن زیاد نے اپنی طرف سے. یہ سب چالیں ہیں، یہ سب بہانے ہیں. یزید کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوا، یزید کبھی بھی پشیمان نہیں ہوا. اس کے دل میں جو قدورت تھی ہمیشہ باقی رہی. تو یزید نے حکم دیا تھا. اصل قاتل حکم دینے والا ہوتا ہے، یعنی جو جنرل حکم دے وہ قاتل ہے، یا جو فوجی جو قتل کر رہا ہے. حقیقت میں قاتل وہ جنرل ہے، ساری ذمہ داری اس کی ہوتی ہے، حاکم کی، جس نے حکم دیا. یزید نے حکم دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا
وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا علیما. جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے, من یقتل مؤمنا متعمدا, جان بوجھ کر. کیا حسین ابن علی مومن نہیں ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں, مومن نہیں, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. من یقتل مؤمنا متعمدا, جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے متعمدا, جان بوجھ کر, فجزاؤہ جہنم, اس کی سزا جہنم ہے, خالدن فیہا, ہمیشہ رہے گا. غضب اللہ علیہ, اللہ کا غضب اس پر ہو, ولعنہ, اللہ کی لعنت اس پر ہو, وعد لہ عذابا علیما, اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. تو جو مومن کا قاتل اس کے لیے تو اتنی سزا ہے, اللہ کا غضب. حسین ابن علی, ان کا درجہ تو بہت ہی بلند ہے, بہت ہی بلند ہے. ہاں یہاں پر ایک بات رہ جاتی ہے, وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نا وکالت کرتے ہیں نا بھائی, جب وہ یزید کی وکالت کرتے ہیں تو ہم نے تو پیدا ہی ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی وکالت کرنے کے لیے, ہماری رگوں میں تو خون ہی دوڑ رہا ہے, مولائی کا صدقہ ہے. ہو سکتا ہے اسے توبہ کر لی ہو. یزید کا جرم ثابت ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا درائت, ایک ہوتی ہے روایت, ایک چیز جس کے اوپر یقین ہو. یزید کا جرم ثابت ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یزید نے حسین ابن علی کو قتل نہیں کیا, حکم نہیں دیا, یہ ثابت ہے. توبہ کرنا ثابت نہیں ہے. توبہ کرنا کہاں, کون سی روایت ہے جس سے توبہ سب کرتا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر یزید اتنا بڑا مجرم اور خدا اتنا بڑا رحمان کہ اس نے یزید کی خطا کو معاف کر دے گا, اگر یزید اتنا بڑا مجرم اور خدا بہت رحمان ہے, رحیم, غفور الرحیم ہے, تو جب یزید کی اتنی بڑی خطا معاف ہو سکتی ہے تو ہم جو یزید کو برا کہتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں, تو ہماری خطا بہت چھوٹی ہے, ہماری غلطی تو اتنی بڑی نہیں ہے. تو جب غفور الرحیم ہے اسے معاف کر دے گا, ہمیں بھی معاف کرے گا. تو یہ بات تھی. لیکن ہاں جانے گرامی, یہ آج ایسی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ تاکہ امت مسلمہ کو گمراہ کیا جا سکے. وہ آتے ہیں, اصل میں آج کا زمانہ ہے پیکنگ کا زمانہ ہے. چیز بہت خراب رہتی ہے لیکن پیکنگ بڑی خوبصورت رہتی ہے, اور پیکنگ دیکھ کے لوگ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے لچھے دار باتوں میں لوگوں کو الجھایا جاتا ہے. لیکن عزیزوں, پیکنگ پہ نہ جائے, اصل پہ آئیں کہ کیا مل رہا ہے, کیا حقیقت ہے. اسلام انسان کی زندگی کے لیے کیا لے کر آیا. آج ہمارے درمیان قرآن ہے تو فیصلہ قرآن سے کرو. پیغمبر نے کہا انی تارکم فیکم ثقلین, دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اگر ان سے تمسک تم نے کیا نہیں, ان کو پکڑے رہے تو تم کامیاب, ورنہ تم ہلاک ہو گئے. اور ان دونوں کے درمیان کبھی بھی جدائی نہیں ہو سکتی. تو حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی تھی کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. آخر میں ایک شعر آپ کو سناؤں. شعر ایسی شخصیت کا ہے کہ جس کی عظمت میں خود اپنی آنکھوں سے گیا, دیکھا. وہ شعر بھی دیکھا ہے جو ان کے روضے پر, ان کی مزار شریف کے اوپر لگا ہوا ہے. اور ایسا شخص ہم نے اپنی آنکھوں سے ہندو, سکھ, مسلمان کے جو فرقے ہی بہرحال, ان سب کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہاتھ جوڑے ہوئے آتے ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ اجمیر میں بڑا ان کا ذکر ہے. ہندو بھی دیکھیں, ایک سردار جی آئے تھے وہاں کو پڑھتے, پوچھا بھائی یہ کیوں آئے گا چادر چڑھانے میں, کیا کہ ہم نے منت مانی تھی, اولاد نہیں ہو رہی تھی, 10 سال بعد ان کی برکت سے اولاد ہوئی. تو سب آتے وہاں پر اجمیر میں. میں خود گیا ہوں, فاتحہ پڑھا میں نے جا کے, اور وہ ربائی بھی دیکھی جس میں انہوں نے کیا کہا, شاہ حسین بادشاہ حسین, دینست حسین دی پناہ حسین, سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ حسین. کتنی پاکیزگی سے یہ قطع انہوں نے کہا ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے. دیکھیے کس طریقے سے, شاہ حسین بادشاہ حسین, حسین شاہ ہے, حسین بادشاہ. کہتے ہیں شاہ اور بادشاہ میں فرق ہوتا ہے. بادشاہ اسے کہتے ہیں حقیقت میں, اب فرق ہو یا نہ ہو, لیکن جو اہل بعض فرق ہوتے ہیں جو بعد میں ختم ہو جاتے ہیں, لیکن جو پہلے کسی کو شاہ کہتے تھے, کسی کو بادشاہ کہتے تھے, یہ لفظ بنائے گئے. شاہ اور بادشاہ میں فرق کیا فرق ہے؟ بادشاہ اسے کہتے ہیں جس کی حکومت جسموں پر ہو, جو جسموں پر حکومت کرے وہ بادشاہ ہوتا ہے, اور جو ضمیر پر, روح پر حکومت کرے وہ شاہ ہوتا ہے. حسین ابن علی شاہ بھی ہیں, بادشاہ بھی. دینست حسین دی پناہست حسین, حسین دین بھی ہیں اور دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں. یعنی حسین کے علاوہ دین نہیں ہے. دین کہا تو حسین کی ذات دین ہے, یہ معصوم ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں دین کہہ رہے ہیں. پیغمبر نے فرمائی بالکل حدیث کی روشنی میں ہے, یہ ان کا تخیل, شاعر کا تخیل نہیں ہے, شاعر کا خیال نہیں ہے, حدیث کی روشنی میں. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ, حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات ہے, سفینہ ہے نجات کا. کیا مقصد سفینہ ہے نجات کا؟ سفینہ یعنی کشتی, شپ. بھائی آپ کشتی کے اوپر سوار ہو گئے
کہیں جا رہے ہیں, کشتی کے اوپر سوار ہو, ایک مرتبہ دوڑنا شروع کیا آپ نے, اور کسی نے کہا کیوں دوڑ رہے, تو آپ نے مجھے بہت جلدی گھر پہنچنا چاہتے ہیں, تو سب کہیں گے بیٹھ جائیے چپ چاپ, آپ سفینہ چل رہا ہے, آپ کو دوڑنے کی ضرورت نہیں, خود منزل پہ پہنچا دے گا. پیغمبر نے کیا فرمایا, نجات کا سفینہ ہے, یعنی حسین کے ساتھ آپ جو چل رہے ہیں تمہیں نجات تک پہنچا دیں گے, اپنی عقل دڑوانے کی ضرورت نہیں ہے. شاہست حسین بادشاہ حسین, دینت حسین دی پناہ, سرداد نداد دست در دست یزید, سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہیں دیا. حقا کے پنائے لا الہ حسین, یہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے. حسین کو ہٹا لو گے لا الہ کی عمارت گر جائے گی, لا الہ کی عمارت گر جائے گی. اس کی بنیاد حسین ابن علی ہے. یعنی اگر لا الہ کو سمجھنا چاہتے ہو, یعنی وحدانیت کو سمجھنا چاہتے ہو, توحید کو سمجھنا چاہتے ہو, تو اس کی بنیاد حسین ابن علی. اور یہ بھی دعائے عرفہ میں جو کہا گیا, کس طریقے سے مولا امام حسین علیہ السلام نے توحید کی تعریف کی ہے, توحید کی معرفت, اللہ کو پہچاننا. کیف یستدل علیک, کیسے, اب پورا دعا وقت نہیں کہ میں پیش کروں دعا کو. میں ایک دوسری بات, یہ ایک پورا جو نظم ہے, یہ پوری جو قطع خواجہ معین الدین, کتنی پاکیزگی سے انہوں نے کہا. جتنے بھی مصرے ہیں, جس مصرے, یہ پیغام ہے اس میں, جس مصرے میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام, مصرے میں یزید کا ذکر نہیں کیا. شاہست حسین بادشاہ حسین, حسین کا ذکر ہے, یزید کا نہیں ہے. دینس حسین دی پناہ حسین, امام حسین کا ذکر ہے, یزید کا ذکر نہیں ہے. سرداد نداد دست در دست یزید, یزید کا ذکر ہے, امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں. حقا کے بنا لا الہ حسین, امام حسین کا ذکر ہے, یزید کا نہیں. یعنی یہ پیغام ہے کہ جب ایک مصرے میں حسین و یزید جمع نہیں ہو سکتے, تو ایک دل میں دونوں کی محبت نہیں جمع ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قاتل بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہو, مقتول بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہو, ظالم سے بھی ہمدردی ہو, مظلوم سے بھی ہمدردی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ صحیح راستہ یہ ہے کہ ظالم سے اظہار نفرت کی جائے اور مظلوم سے اظہار محبت کی جائے, یہ راستہ ہے. دیکھو کتنی بڑی قربانی دی امام حسین علیہ السلام. آج اربعین ہے, چہلم کا دن ہے. آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئے, جیسے کہ میں نے خبروں میں سنا, آپ نے بھی دیکھا اور سنا ہوگا کہ 7-6 ملین, الجزیرہ وغیرہ کی خبر کے مطابق 6 یا 7 ملین, اور خبروں کے مطابق 9 ملین لوگ آئے زیارت کرنے کے لیے. 9 ملین تعداد بہت بڑی ہوتی ہے. یہ کس کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے 9 ملین لوگ آئے؟ پوری دنیا سے تو لوگ زیارت کر ہی رہے ہیں, لیکن آج کربلا میں 9 ملین لوگ, کس کے روزے کی زیارت؟ اس کے روزے کی زیارت 11 محرم کو, جس کے لاشے کو زینب تنہا چھوڑ کے گئی تھی. جناب زینب جو 11 محرم کو نکلی کربلا سے, تو سب کی نظریں, یہ قافلہ مقتل سے آ رہا تھا جہاں شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی, سب کی نظریں اپنے اپنے وارثوں کی لاشیں پر تھیں. لیکن جناب زینب کسے دیکھ رہی تھی؟ جناب زینب سید سجاد کو دیکھ رہی تھی. بیٹا تمہارے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو تمہاری روح پرواز کر جائے, بیٹا پھر میرا سہارا کون بنے گا؟ سید سجاد نے کیا کہا, پھوپھی اماں میں دیکھ رہا ہوں ظالم اپنے لاشائیں نجس دفن کر رہے ہیں, لیکن ہائے میرا بابا. پھوپھی اماں جس کا بیٹا موجود ہو, اس کے بابا کا لاشا بے کور و کفن, اس کے بابا کا لاشا بے کور و کفن. اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیسے تسلی دی سید سجاد کی, قربان جائے علم جناب زینب کے. جناب زینب فرماتی بیٹا صبر کرو, جس لاشے کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ لاشا دفن ہوگا, بیٹا کربلا آباد ہوگی, یہاں پر تمہارے بابا کا روضہ بنے گا, دنیا کے کونے کونے سے زائرین تمہارے بابا کی زیارت کے لیے آئیں گے. یہ تسلی دی جناب زینب نے. اس کے بعد قافلہ چلا کربلا سے, کوفہ آیا, وہ کوفہ جہاں پر زینب کبھی شہزادی بن کر رہتی تھی. مولا کائنات 5 سال رہے ہیں, خلیفۃ المسلمین بن کر کوفے میں رہے. جناب زینب غیر معروف نہیں تھی, بلکہ تفسیر قرآن دیا کرتی تھی, کوفے کی عورتیں پہچانتی تھی. اور جب تماشا دیکھنے کے لیے کوفے کی عورتیں آئیں, تب جناب زینب چپ نہیں رہی, خطبہ دیا. خدائے قسم تاریخ کہتی ہے, مورخ کہتے ہیں کہ ہر شخص چیخیں مار مار کر رو رہا تھا, کیا ہوا, کیا ظلم ہو گیا, فرزند رسول قتل ہو گئے. جناب زینب خطبہ دے رہی, حقیقت سے پردہ, تمہیں کیا ہو گیا, تمہیں پتا ہے تم نے کتنا بڑا گناہ کیا, تمہیں پتا ہے تم نے کسے قتل کیا, تمہیں پتا ہے کہ تم کس کی بیٹی کو اسیر بنا کر لائے ہو, کس کی نواسی کو. اس وقت سید سجاد نے کہا تھا پھوپھی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ. اور اس کے بعد جب دربار ابن زیاد میں پہنچی, ابن زیاد ایسا ظالم اور جابر, پوری تاریخ ہے میرے عزیزو, جب دربار ابن زیاد میں پہنچی تو ابن زیاد کیا کہتا ہے, زینب دیکھا تم نے, زینب دیکھا تم نے, کیا معاذ اللہ کیا سلوک خدا نے تمہارے بھائی حسین کے ساتھ کیا.
کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا دل نرم و نازک ہوتا ہے. اللہ اکبر، عظمت جناب زینب. یہی وجہ ہے کہ بعض مورخین ہیں جو غیر مسلم ہیں انہوں نے تاریخ کربلا لکھی اور جناب زینب کا ذکر کیا. جناب زینب کی عمر کربلا میں 50 سال سے زیادہ ہے، 50 سال سے زیادہ بنتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میرے اعتبار سے اس عمر کی عورت پر اگر ایسی مصیبتیں پڑیں تو یا تو اسے مر جانا چاہیے یا دماغی توازن خراب ہو جانا چاہیے. یہ اللہ اکبر، عظمت ہے جناب زینب. ابن زیاد کہہ رہا ہے زینب دیکھا تمہارے بھائی نے، اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسا تم نے پایا؟ اس وقت جناب زینب نے کیا جواب دیا؟ ما رأیت الا جمیلا، ہمیں تو جمیل کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. جسے تو مصیبت سمجھ رہا ہے اسے میں ہم رحمت سمجھ رہے ہیں، جسے تو ہمارے مقدر کی خرابی سمجھ رہا ہے ہم تو اسے اللہ کی رحمت سمجھ رہے ہیں. یہ معرفت جناب زینب ہے، معرفت جناب زینب ہے. تو جناب زینب نے 11 محرم کے امام حسین کا سلام دیتا رک کر کے آواز دی تھی کیا؟ اللہم تقبل منا قلیلا من ھذا القربان، خدایا یہ ہماری قربانی کو قبول فرما لے. یہ جناب زینب نہیں ڈری ابن زیاد سے، وہاں پہ بولی دربار میں. اس کے بعد شام میں آیا، دربار شام میں قافلہ پہنچا، وہاں جناب زینب نے خطبہ دیا. یہ جناب زینب کے خطبوں کا اثر تھا کہ لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، لوگ اٹھ جاتے ہیں. یہ کیا ہوا، ہم سے کتنا بڑا ظلم ہو گیا. اور پھر یزید مجبور ہو کر رہا کرتا ہے اہل حرم کو. سید سجاد کو رہا کیا. سید سجاد نے جناب زینب صلی اللہ علیہ کو بتایا کہ اماں ہم رہا کیے گئے. جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد، جب سے میرا بھائی مارا گیا ابھی تک میں دل کھول کر روئی نہیں، میں نے مجلس نہیں کی. بیٹا پہلے ایک گھر خالی کرایا جائے، میں اپنے حسین کی صف عزا بچھاؤں گی. ایک گھر خالی ہوا، جناب زینب اس میں گئی، امام حسین کی صف عزا بچھی. کہا جاتا ہے 7 دن تک جناب زینب نے ماتم کیا، عزاداری کی. یہ پہلی مجلس ہے جس کی بنیاد جناب زینب نے شام میں ڈالی. پہلی مجلس ہے، رسمی پہلی مجلس ہے جس کی بنیاد جناب زینب نے شام میں ڈالی. پھر اس کے بعد جتنی مجالسیں ہو رہی سب اسی کی بازگشت ہیں. 7ویں دن کا بیٹا ہمارا سامان بھجوا دیا جائے، لٹا ہوا سامان، اور ہمارے وارثوں کے سر بھیج دیے جائیں. لٹا ہوا سامان آیا. کیا سامان تھا؟ اہل بیت کے گھر آنے، سونا اور چاندی، درہم و دینار نہیں تھا. کچھ چادریں تھیں، کچھ تبرکات تھیں. چادریں آئیں، جناب زینب نے چادروں کو تقسیم کرنا شروع کیا. رباب یہ تمہاری چادر ہے، لیلا یہ تمہاری چادر ہے، ام کلثوم یہ تمہاری چادر ہے. تمام چادریں تقسیم ہو گئی. ایک چادر بچی رہی، اس کا لینے والا کوئی نہیں تھا، چھوٹی سی چادر. جناب زینب نے کہا بیٹی سکینہ اب اس چادر کو کون اوڑھے گا؟ 4 سال کی 5 سال کی کم سن بچی سکینہ قید خانے میں آرام کر رہی. بیٹی نے پردے کا بڑا خیال تھا، بیٹی چادر مل گئی. اس کے بعد سے قافلہ چلا. جیسے جناب زینب سوار ہونے کے لیے نکلتی ہیں کیا دیکھا؟ حریر و زیبا کے پردے ہیں اور گرین ہرے پردے، سبز پردے. سید سجاد کو بلایا، بیٹا ہم لٹ کے جا رہے ہیں، یہ حریر و زیبا کے پردے اتارے جائیں. سر ہرے پردے اتارے گئے، سیاہ پرچم سیاہ پردے لگائے گئے. جناب زینب وہاں سے چلی. یہ قافلہ شام سے پھر کربلا آیا، شام سے پھر کربلا آیا. جابر بن عبداللہ انصاری قبر حسین کے پہلے زائر، رسول اللہ کے صحابی، قبر حسین کے زائر جو نابینا ہو چکے تھے، امام حسین کی قبر سے لپٹے ہوئے بین کر رہے ہیں. جب رسول اللہ آپ کو ظالموں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا. ناگاہ جابر کے کانوں میں آواز آئی، جابر میرے قبر سے دور چلے جاؤ. جابر کہتے ہیں جب رسول اللہ کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں جابر تم سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی. جابر میری بہن زینب آ رہی ہے، میں نہیں چاہتا زینب کے رونے کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچے. میرا دل چاہتا کہ مولا یہ زینب بازار کوفہ اور شام سے ہو کر آئی. زینب کربلا پہنچی، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی حسین کی قبر کے پاس آئی. بھیا زینب آئی، لٹ کے آئی. اور پھر روداد سفر جناب زینب نے سنائی. بھیا تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرے سر سے چادر چھینی گئی، میرے بازو میں رسن باندھی گئی. اس کے بعد جناب زینب کو کچھ یاد آتا ہے، کہتے ہیں بھیا مجھے معاف کرنا، تمہاری بہن بہت شرمندہ ہے. بھیا زینب بہت شرمندہ ہے. بھیا عصر عاشور مجھے میرے حوالے امانت کی تھی، سکینہ کو بطور امانت میرے حوالے کیا تھا. بھیا ہم تمہاری امانت کو قید خانے میں چھوڑ کے آئے ہیں. بھیا تمہاری امانت کو قید خانے میں چھوڑ کے آئے. لیکن زینب تجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ سکینہ کو تنہا نہیں رہنے دے گی، سکینہ کو تنہا نہیں رہنے دے گی. بھیا اگر زینب مدفن آباد کرے گی تو سرزمین شام کو. آج بھی میرا تصور کہتا ہے، آج بھی روضہ زینبیہ کی میناریں کربلا کا رخ کر کے آواز دے رہی ہیں، حسین تمہاری بچی سکینہ تنہا نہیں ہے. کئی دن تک لوگ کربلا میں رہے اور اس کے بعد یہ قافلہ مدینے کی طرف آیا. اور جب مدینے میں آیا ایک منزل مدینہ رہ گیا، در و دیوار نظر آئے.
تو چوتھے امام نے بشیر سے کہا بشیر تیرا باپ شاعر ہے کیا تو بھی کچھ شاعری کرتا؟ ہاں جب رسول اللہ بشیر میرے آنے کی اطلاع مدینے میں پہنچاؤ. بشیر مدینے میں آیا. اہل یثرب اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں. قتل الحسین بکربلا حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے. مدینے والے نکلے. تاریخ کہتی ہے کتنا کوہرام مدینے میں مچا جیسے لگتا تھا جیسے آج رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے آج حضور اس دنیا سے گئے. ہر شخص دوڑا چلا آ رہا ہے. ہر شخص بشیر کیا خبر سناتا ہے. بشیر نے کہا جو قافلہ گیا تھا واپس آیا لیکن حسین قتل ہو گئے. اب اس کے بعد قافلہ مدینے میں آیا. جناب زینب اپنے گھر نہیں گئی سیدھے رسول کے روضے کے اوپر گئی. نانا نواسی آئی. نانا نواسی آئی لٹ کے آئی ہے فریاد کیا جناب ہے نانا جس حسین کو آپ نے زبان چسائی تھی نانا اس حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں قتل کیا گیا. نانا آپ کی امت نے بڑا ظلم ہم پر کیا. نانا ہمارے بازوں میں رسن باندھی گئی. جناب زینب نے شکوہ کیا فریاد کی مرثیہ پڑھا. اس کے بعد گھر پر آئیں لیکن سید سجاد کے گھر پر آتی ہیں. اب وہیں سے جناب زینب روزانہ لوگ آتے ہیں پرسہ دینے کے لیے. جناب زینب کربلا کے مسائب پڑھتی ہیں. امام حسین کے مسائب پڑھ رہی ہیں. انقلاب آ رہا ہے. ایک دن جناب عبداللہ آتے ہیں سید سجاد کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں. جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر اگر آپ اجازت دیں تو پھوپھی گھر میں آئیں. سید سجاد نے پیغام جناب زینب کو پہنچایا. جناب زینب اپنے گھر پہ آئیں. بیان کیا جاتا ہے جب آپ اپنے گھر پہ آئیں تو آپ کے شوہر گھر میں موجود نہیں تھے. جناب زینب آنگن میں پہنچی. دن تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی. بیٹھ گئی رونا شروع کیا. مجھے نہیں معلوم کون سی مصیبت یاد کر کے زینب رو رہی ہیں. 11 محرم کی مصیبت کہ جہاں حسین کا لاشا دھوپ میں چلتی زمین پر پڑا تھا یا بچپن کا ایک واقعہ. بچپن کا ایک واقعہ کہ جناب زینب سو رہی تھی اور دھوپ آپ کے اوپر پڑ رہی تھی. سورج کی روشنی آپ پر پڑ رہی تھی. امام حسین نے دیکھا تو ابا کا سایہ کر لیا. جب تک زینب سوتی رہی امام حسین ابا کا سایہ کیے رہے. جب تک سوتی رہی. جب جناب زینب کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا حسین کا جسم پسینے سے ڈوبا ہوا. حسین ابا کا سایہ کی. شاید یہی واقعہ جناب زینب پہ یاد آیا ہو. ایک مرتبہ جب میں دھوپ میں تھی تو حسین نے سایہ کیا. آج زینب پر سایہ کرنے والا کوئی نہیں. اس عرصے میں آپ کے شوہر جناب عبداللہ داخل ہوا. جناب زینب کو دیکھا پہچان نہ سکے. حالت بدل چکی تھی. بال سفید ہو چکے تھے. ضعیفی آ چکی تھی. بیوی تم کون ہو؟ جناب زینب نے چہرے سے بال ہٹائے. نہیں پہچانا والی وارث میں آپ کی زینب ہوں. اٹھے جھکے بازو پکڑ کر اٹھانا چاہا. آواز دیوالی ارے ذرا آہستہ سے بازو پکڑنا. ان بازوں میں زخم میں رسن باندھی گئی ہے. کہا چلیے اندر آئیے. جناب زینب حجروں میں آئیں. جب حجرے میں آئیں تو کیا دیکھا 2 بستر لگے ہوئے ہیں. 2 مسلے لگے ہوئے ہیں. بڑی سخت منزل ہے. یہ منزل ایسی ہے کہ جہاں جناب زینب اون محمد کو یاد کرتی ہیں آواز دیتی ہیں میرے لال اون محمد ماں تمہیں یاد کر رہی ہے. اب ان بستروں پر کون آرام کرے گا؟ اب ان مسلوں پر کون نماز پڑھے گا؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. خدایا بحق محمد وآل محمد ہماری عبادت کو قبول فرما. پروردگار کے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت کا تجھے عزت و جلال کا واسطہ دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے پروردگار سب کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار بحق محمد وآل محمد مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار جو مؤمنین یہاں پر جمع ہوئے ہیں پروردگار ہم میں سے جو بھی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما. جو لوگ حصول علم کے لیے آئے اس سلسلے میں جو رکاوٹوں کو برطرف فرما. پروردگار کے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت کا جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما. ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. خصوصاً اس ملک کے رہنے والے مسلمان ان کی توفیقات اضافہ فرما کہ ہمیشہ اس راستے پر چلیں جو راستہ دین کا راستہ ہے, جو راستہ حق کا راستہ ہے, جو قرآن و اہل بیت کا راستہ ہے. پروردگار بحق محمد وآل محمد ظہور امام ظہور میں تاجیل فرما. ان ظہور ہمیں اتنی توفیق دے کہ اپنے امام کو پہچان سکے ان کی اطاعت کر سکیں. پہلی مرتبہ یہ پروگرام یہاں پر ہوا ہے. خدایا بحق محمد وآل محمد مومنین کو اتنی اور توفیق دے کہ اس طریقے کے پروگرام ہوتے رہیں. پیغام حق
لوگوں تک پہنچتا رہے. یہ عزاداری ہے جو انسان کو مذہب سے باندھ کے رکھتی ہے. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. عزاداری کی خدمت جو لوگ کر رہے ہیں پروردگار ان سب کے عمر میں ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ہمارا پروگرام دیا تھا معذرت خواہ کہ اس طرح پروگرام نہیں چل سکا, تھوڑے سا ہم دیر ہو گئی, لیکن مولانا صاحب کے پاس تھوڑا ٹائم ہے. اگر کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو ہمارے پاس وقت ہے تو خوشی سے پوچھ سکتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پر سویش میں کہتے ہیں کہ اردو فیتھ ورڈس آر فری, سو ایوری باڈی از ویلکم ٹو آسک اینی سارٹ آف کوسچن وچ از ریلیونٹ. بسم اللہ. جی, وہ پہلے بھی آپ نے ذکر کیا تھا وہ کارٹونوں کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ عام مسلمان کے لیے کیسے کرنا چاہیے, تھوڑا سا اس پہ روشنی آپ. دیکھیے کہتے ہیں کہ سورج پہ اگر کوئی تھوکے تو سورج نہیں گندا ہوتا, خود اس کا چہرہ نہیں گندا ہوتا, تو وہ واپس آتا ہے. کوئی اگر یہ سمجھے کہ ہم اس طرح کا کارٹون نکال کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکتے ہیں تو خدا نے جو مقام جو مرتبہ جو شرف عطا کی وہ نہیں. ہماری کیا ذمہ داری, ہمارا کیا فرض ہے, یہ بات ہے. ظاہر سی بات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کو ان تک پہنچائیں. یہ نکالنے والے چھاپنے والے کیا ہیں, ان کا کیا ان کا منصوبہ ہے, جو پڑھنے والے ہیں ان تک ہم حقیقت پہنچائیں کہ تو ہمارا پیغمبر کیسا ہے. مثال کے طور پر وہ قرآن کو تو نہیں مانتے, حدیث کو تو نہیں مانتے وہ, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان اصول کا پابند ہے, اخلاقی اصول. مطلب یہ لوگ دین کو نہیں مانتے لیکن کہتے ہیں جھوٹ بولنا غلط ہے, جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں, وعدہ خلافی کو ناپسند کرتے ہیں. یعنی انسانیت کے کچھ ایسے اصول ہیں جو مشترک ہیں, ہر انسان کا خیال رکھتا ہے, اور جو شخص ان اصولوں پر کھرا اترے اسے اچھا سمجھتے ہیں. تو جو انسانیت کے اصول ہیں ان کی روشنی میں کردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو اس زمانے کا عرب, پورے جزیرے عرب میں صرف 13 آدمی 14 آدمی پڑھے لکھے تھے بالکل. تو ایسے ان کو جو بالکل جاہل تھے ان کو علم کی راہ کے اوپر, دین کی راہ کے اوپر لگا دینا, چور و چکے تھے, ڈاکو تھے, ان کو محافظ بنا دینا. اور ایک یہ ہے کہ اس زمانے کا یہ تھا, اس زمانے میں تو یورپ میں تو کوئی ترقی نہیں تھی. جب کوئی فتح کرتا تھا ملک کو تو فاتح کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ مفتوح کو لوٹتا تھا, غارت کرتا تھا, انتقام لیتا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ظلم ہوا کفار قریش نے. سگے ہم چچا جناب حمزہ سے جو شدہ ان کو قتل کیا. ہندہ یزید کی دادی, معاویہ کی ماں, ابو سفیان کی بیوی, اس نے کلیجہ چبایا جناب حمزہ کا. اتنا ظلم کیا ان لوگوں نے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. اس کے بعد جب 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے اور پیغمبر فاتح بن کے مکے میں آتے ہیں تو جس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا پیغمبر نے. جنہوں نے پتھر مارے تھے, جنہوں نے پیغمبر کے عزیز کو اقربا کو قتل کیا تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا پیغمبر. پوچھا پیغمبر نے تمہارے ساتھ میں کیا برتاؤ کرنے والا ہوں. وہ ہکا بکا, توقع سب کے یہی تھی کہ ابھی حکم ہوگا سب قتل کیے جائیں گے. تو پیغمبر نے کہا اذهب ہو جاؤ انتم طلقاء, تم سب آزاد, میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اب یہ پیغمبر سے دیکھو کہ پیغمبر فاتح بن کے آئے ہیں مکے میں, لیکن ایسے دشمنوں کو, یعنی جس نے جناب حمزہ کا جگر کھایا اسے بھی معاف کر دیا پیغمبر نے, جنہوں نے ستایا اسے بھی معاف کر دیا جناب. تو یہ کردار, اب ایسے کردار کا حامل شخص جس نے دنیا کو انسانیت کا سبق دیا, جس نے دنیا کو آدمیت کا سبق دیا, اس کا کارٹون وہ انسانیت کا کارٹون ہے, آدمیت کا کارٹون. ہمیں چاہیے کہ پیغمبر, ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ صحیح سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے دنیا والوں تک پہنچائیں. صحیح اخلاق, یہ اخلاق یہ مثلا جو کرسچن آئے, جو مباہلہ ہوا, دیکھیے وہ کرسچن آتے ہیں, پیغمبر ان سے کہاں بیٹھتے ہیں, کہاں بات کرتے ہیں. تو مباہلہ ہوا کرسچن سے کہاں پر, مسجد میں بات ہوتی ہے. اور جب نماز کا ٹائم آتا تو ان کے ناقور جو ان کے عبادت کو بجاتے ہیں وہ انہوں نے بجانا چاہا تو کسی صحابی نے منع بھی کرنا چاہا کہ نہیں
یہ مسجد پیغمبر کا نہیں، چھوڑو ان کا دین ان کے ساتھ ہے، یہ اپنے عبادت کرتے ہیں. یعنی اتنا پیغمبر کہ دوسرے لوگ آئے ہیں مسجد میں ہیں اور اپنی عبادت کرنا پیغمبر منع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو منع کر رہا ہے اسے پیغمبر منع کر رہے ہیں. نہیں، تو پیغمبر کا صحیح کردار، صحیح سیرت، افسوس یہ رہی کہ سیرت پیغمبر کو ہر دور میں مجروح یعنی زخمی کرنے کی کوشش کی گئی، سیرت جیسی نہیں پیش کیا گیا، کچھ اس میں گڑبڑ کی گئی ہے. اور ہمارے ایک عالم انہوں نے لکھا ہے کہ یہودی کا قول لکھا تھا، نقل کیا تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے اتنی 1000 حدیثیں قال رسول اللہ کہہ کے مسلمانوں میں پھیلا دی، حالانکہ رسول نے نہیں کہی. سیرت، اصل سیرت، صحیح سیرت پیغمبر کی، وہ ہم پہنچ، اور انسانی اصول، آدمیت کے اصول، شرافت، اخلاق، اس کے اعتبار سے پیغمبر کو پہنچانا. جو پیغمبر کہتا تو یقین سب کہیں گے کہ بالکل صحیح آدمی تھے. ایسا آدمی تو ایسا ہے کہ اس کی سیرت پہ چلنا چاہیے، نہ کہ اس کا کارٹون بنانا چاہیے. سب سے اچھا طریقہ یہ کہ کسی کو اس کے جواب میں، وہ تو چاہتے ہی ہیں، دیکھیے یہ سب دلدل ہے، وہ تو چاہتے ہیں مطلب اس طرح کی باتیں ہوں تاکہ یہ وہ آئیں روڈ کے اوپر آئیں. احتجاج تو ہونا چاہیے، وہ نہیں بات، یعنی اس طرح سے کہ جیسے کہ بے گناہوں کو مارتے ہیں اس طریقے سے. یہ غلط ہے یہ بات. اس طریقے سے جذبہ ہوتا ہے، انتقام ہوتا ہے، لیکن انتقام کے ساتھ ساتھ یہ انسان جذبات کا مذہب نہیں ہے اسلام. اسلام عقل و شعور کا مذہب ہے. کچھ لوگ یہ بات کرتا ہے تاکہ وہ بہانہ بنا کے پھر کہا جائے یہ ٹیررسٹ ہیں اور پھر اس انسان کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں. اس طریقے سے نہیں. قرآن نے کہا وَدُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ذریعے سے اور اچھی گفتگو کے ذریعے سے. تو حکمت کا راستہ اگر ہم اپنائیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ اپنا پیغام تک پہنچا سکیں. آپ نے ذکر کیا اس کا ڈاکٹر نائک کا کہ انہوں نے یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کا جو تو جو آگے وہ آڈینس بیٹھے تھے انہوں نے کوئی ریئیکشن اس کے اوپر کیا کہ بھی تم یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو بالکل جھوٹ ہے؟ ہاں ہوا، احتجاج بھی ہوئے. اس کا جواب وہاں پہ 3 طرح کے لوگوں نے دیا. اہل سنت نے دیا ہے جواب اس کا، ہندوؤں نے جواب دیا ہے، اور خود اپنے اور لوگوں نے بھی جواب دیا ہے، اور بہت جواب دیے گئے ہیں. اور پیپر میں کسی نے ہمیں بتایا تھا سب سے بڑا پیپر ہے انڈیا ٹوڈے، اسی کچھ نام سے کوئی انگلش میں پیپر نکلتا ہے پرانا، تو اس میں کسی نے لکھا آرٹیکل پورا، تو اس کا انہوں نے جواب دیا، انہوں ڈاکٹر نائک نے پورا. تو مجھے نہیں پتا کیا جواب تھا اس کا. نہیں، لوگوں نے اعتراض کیا، احتجاج ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کے پاس باقاعدہ وہ بھیجے ہیں، خطوط بھیجے ہیں، اور کہا ثابت کیا ہے کہ یزید کو تم نے غلط کہا. وہ اس نے اپنے اس اعتبار سے کہا. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے کیا ہندوستان میں ایک فرقہ ایسا ہے ہندوؤں کا، وہ کہتا ہے کہ سب سے محبت کرو، ایک چیٹی سے بھی محبت کرو، ایک ہاتھی سے بھی محبت کرو، ایک کتے سے محبت کرو. اس کے یہاں کوئی بھی قابل نفرت نہیں ہے. تو جانوروں میں جب کوئی قابل نفرت نہیں تو انسانوں میں تو بدرجہ اولیٰ کوئی قابل نفرت نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں، ان کا پروپگنڈا ہے، جو پروپگنڈا کہیں تبلیغ جو بھی آپ کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے مذہب پہ رہو، مذہب نہ بدلو، تو اپنے مذہب پہ باقی رہو، جو مذہب تمہارا کہتا ہے تم اس کے اوپر عمل کرو، لیکن ہم جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں اس پر تو عمل کرو، یعنی محبت سب سے کرو، کوئی انسان قابل نفرت نہیں. تو یہ جو ہندوؤں کی یہ فکر ہے، اس سے ہمارے ڈاکٹر نائک صاحب کافی حد تک متاثر ہیں اس فکر سے کہ کوئی بھی انسان قابل نفرت نہیں ہے. کوئی انسان نہیں، کوئی مخلوق جو ہے وہ قابل نفرت نہیں ہے. اس وقت کہتے ہیں کہ وہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم تو انڈیا ہی سے ہیں سارے، اگر 20-25 سال سے ہم باہر ہیں انڈیا سے، لیکن باہر جایا کرتے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بعض لوگوں کو کہ چیٹی ہیں تو ادھر سے نہیں جاتے ہیں کہ چیٹی ہمارے پیر کے نیچے دب جائے گی، اس طریقے سے. تو ایک ہے ان کا یہ. لیکن بہرحال پروردگار نے جو ہمیں تعلیم دی ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، اس میں ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ تمہیں ظالم سے نفرت کرنا ہے اور مظلوم سے محبت کرنا. اور جو قرآن میں سورہ حمد ہم پڑھتے ہیں اس میں صاف صاف کہا گیا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں چلائی، ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پر تیرا غضب یا تیری جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکسٹ ٹائم یا تو ان سے وہ جو ان کی اتھارٹی ہے ان سے لے لی جائے گی کہ بھی تم نے ایک غلط بات آڈینس کو بتائی ہے، کیونکہ یہ علم کا معاملہ ہے آف کورس. تو یا کہ یہ ہوگا کہ وہ ویسے ہی آڈینس میں آئیں گے اور وہاں پہ آ کے وہ معافی مانگے گے باقاعدہ کہ یہ بات میں نے غلط ڈلیور کی ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اس سے پہلے کہ قبلہ صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں، میں صرف آپ کے ریشن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اپنا اہل سنت والجماعت کی علماء کانفرنس ہے، انہوں نے اس چیز کو بہت ہی بری طریقے کے ساتھ اور ہوپفلی ان کا یعنی کہ میں نے اخبار پڑھا دا ہندوستان، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہوپفلی ان کا جو کلپ ہے وہ یوٹیوب وغیرہ پہ مل جائے گا جلدی. ہاں جی ایک یوٹیوب پہ ہے، لیکن وہ اپنا مشترکہ علماء کانفرنس ہے جہاں پر اہل سنت والجماعت علیہ شیعہ، یہ جو اپنا کیا کہنا چاہیے لکھنؤ والے قبلہ جو ہے نا علماء کانفرنس اہل سنت والجماعت، انہوں نے اس چیز پہ باقاعدہ ایک میٹنگ بنائی ہے تمام علماء کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ مزید کام کیا جائے گا تاکہ اس کو بلا کے وہاں ڈیبیٹ اس چیز کی معافی مانگے یا مطلب یہ ایکسپریشن دے کے دیکھیے کوئی پہلی بات نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، کچھ لوگوں نے کہا تھا یزید کو، یہ ہو چکا ہے، تو نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے ایک صاحب نے کہا تھا اس پر اہل سنت وضاحت کتاب، ایک عالم کتاب بھی ہمارے پاس تھی، چھوٹی سی کتاب تھی انڈیا میں، ہم نے پڑھی تھی پوری کتاب، یزید کی پوری تاریخ اس میں تھی. ہندوستان میں آزادی بیان ہے، دیکھیں اس بنیاد کے اوپر کوئی اتھارٹی تو نہیں لے گا کوئی، کیونکہ وہ اس کا ایک نظریہ ہے اور سب کو اپنا نظریہ پیش کرنے کا قانونی اعتبار سے حق حاصل ہے وہاں کے اوپر، وہ ایک نظریہ. تو اس بنیاد کے اوپر اس کی اتھارٹی کو لے لے وہ نہیں رہا. معافی مانگنے کا سوال تو ان کی مرضی ہے، جب کبھی ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم نے غلط کہا، اگر ان کے اندر شرافت و انسانیت ہوگی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم غلطی پر تھے، ہم نے غلط بات کی، لیکن ان کی انا، ان کا تکبر وہ آڑے آ جاتا ہے، وہ معافی نہیں مانگتے، تو ان کے اوپر معافی مانگے نہ مانگے. لیکن اسی طریقے سے آتے رہتے ہیں بھائی، تو وہ سوچی سمجھی بات انہوں نے کہی، کوئی ایسا تو نہیں بچہ تو نہیں کہ تمیز سے جوش میں کہہ دیا، جذبات میں کہہ دیا، اس کے پیچھے ان کو پورا سپورٹ کیا جا رہا ہے، فنڈنگ ہو رہی ہے، پوری لابی ان کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے سوسائٹی کو مضبوطی سے قائم رہیں گے عبادت ہے، تاکہ لوگ آئیں، ڈیوائڈ ہو مسلمان، یا ایسے ہی بہت اتحاد ہے اور اتحاد بڑھ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے، تو یہ نہیں کہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جی کوشچن پوچھ رہا تھا کہ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برکت جو شہداء تھے وہ قبلہ، ان کے علاوہ جو اس وقت کے مسلمان تھے وہ کیا یوں اس کے ساتھ تھے، یزید کے ساتھ، یا مین ان کا کیا تھا؟ دیکھیے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے نکلے تھے 72 تو مشہور ہے، 72 تھے. یہ باقی جو عام لوگ تھے ان میں سے کچھ تو ایسے تھے کیونکہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا حقیقت کا. آج کا زمانہ تو نہیں ہے کہ ایک لمحے میں خبر ایک کونے سے کونے تک پہنچ جائے. وہ زمانے کا تھا جب مہینوں لگتی تھا خبر پہنچتی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو اپنی اس میں مست تھے، اپنی زندگی میں دال روٹی چٹنی روٹی سے کچر پڑے تھے. لیکن جو مرکزی شہر تھے، بڑے بڑے شہر تھے، جیسے کوفہ تھا، کوفے والوں نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا، کوفے والوں نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا، دعوت دی تھی. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا اپنا نمائندہ بنا کر. ہزاروں لوگوں نے بیعت کی تھی، سب کچھ ہوا تھا. پھر اس کے بعد ابن زیاد آیا تو کوفے کا نقشہ پلٹا. عام طور کے اوپر جو فرزدق شاعر تھا اس نے بہت اچھی بات کہی. جب امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کوفے کے حالات پوچھے تو اس نے بات کہی کہ قلوبہم معکم وسیوفہم علیکم. یہ جو عام یہ لوگ ہیں ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، یہ تلوار آپ کے ساتھ، تلوار حاکم کے ساتھ ہے. تو عام لوگ سے مراد یعنی پبلک اس اعتبار سے ہم کہیں. دیکھیے عرب کو سمجھے تھوڑا تاریخی اعتبار سے، آج بھی عرب میں ہیں، وہ پہلے بھی یہ تھا کہ قبیلہ وائز سسٹم تھا، قبیلے کا سسٹم تھا. تو قبیلے جو فیصلہ سردار قبیلہ کرتا تھا پورا قبیلہ اسی کو فالو کرتا تھا. وہ نہیں صحیح کہہ دیا تو صحیح، غلط کہہ دیا تو غلط کہہ دیا. ان کو پتہ ہے ان میں سے کچھ ایسے ہوتے تھے جو سردار قبیلہ کی مخالفت کرتے تھے اگر اس نے کچھ غلط فیصلہ کیا تو. بہت کم، لیکن عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جو وہ اپنے قبیلے کے لیے جیتے تھے، اپنے قبیلے کے مرتے. یہ چیزیں تھیں، اسلام نے ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ختم نہیں ہوئی چیزیں، وہ قبیلے والا سسٹم باقی رہا. حکومت نے کیا کیا، جتنے بھی قبیلے کے سردار ہیں ان کو خریدا یا دھمکایا کرا ہے. اس قبیلے ادھر ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے تو ہو گئے. لیکن پھر جب امام صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور لوگوں کو پتہ لگا تو آپ کو پتہ ہے کہ توابین کی پوری جماعت پیدا ہو گئی کوفے اور اس کے اسپاس. یہ لوگ شام گئے، ان پر حملہ کیا، شام کے اوپر اکثریت قتل ہوئی. مدینے میں ریگولیشن آیا، انقلاب آیا، یزید کے گورنر کو مدینے سے نکال کے پھینکا. پھر یزید نے جو پوری فوج بھیجی مسلم بن عقبہ کی اس میں قیادت میں، اس نے آیا مدینے میں 3 دن تک وہ اس نے ظلم کیا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے باندھے گئے. مدینہ جو ہے 3 دن تک حلال رہا. نہ جانے لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا کہ اس سال کتنے بچے پیدا ہوئے جن کے باپوں کا پتہ نہیں تھا. واقعے کو واقعۃ الحرہ کہتے ہیں. تو مدینہ میں ریگولیشن آئے اسی وجہ سے. ادھر مکے میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت بن گئی، یزید کا وہاں ختم ہو گیا حساب کتاب.
وہ آخر میں چل کے بنی امیہ کی حکومت اتنی سمٹ گئی تھی کہ صرف شام اور فلسطین پہ اس کی حکومت رہ گئی تھی، اس کے علاوہ سب نکل گیا تھا اس کے ہاتھ سے۔ پھر جب عبد الملک بن مروان کے پیریڈ میں پھر اس نے حملہ کر کے مکے پہ حملہ کیا، عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا، کہ جب یہ خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹے ہوئے تھے، اور پھر پورے اس کے اوپر اسلامی ممالک پر اس کا قبضہ ہوا۔ تو عام طور سے لوگ یعنی ہوا ہے، ملتے ہیں لوگ کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، دل تو ان کے تھے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن تلواریں ان کی وہ ان کے اندر اتنا جذبہ نہیں تھا۔ لیکن جب امام حسین شہید ہو گئے تب ایک لہر، ایک تحریک پیدا ہوئی ہے، اس کے نظریے میں جو انقلابات آئے ہیں۔ سر ابھی تھوڑے دن پہلے ایک میرے دوست ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر تھوڑا سا نا مسلمانوں کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ زیادہ ہیں۔ انہوں نے تھوڑا سا ریپریزنٹ کیا ہوا تھا کہ یعنی زنجیر زنی کرتے ہوئے، اور پلس انہوں نے ایک پکچر دی ہوئی تھی جس میں ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلا رہا تھا، اور دوسری طرف دکھا رہے تھے کہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کے سر پہ تلوار مار رہی ہے۔ تو انہوں نے یعنی یہ پروپوگنڈا جو ہے شو کروایا ہے کہ ہاں بھی مسلم جو ہے ایکسٹریمسٹ ہیں، یعنی وہ یعنی ان کو پیس نہیں پسند ہے۔ تو آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ تو ہمارا بیہیویئر دیکھیں گے کہ ہاں بھی ہمارے رہن سہن کیا ہے، ہمارا طریقہ کس طرح ہے۔ ہاں دیکھیں، اب یہی بات ہے، دیکھیں کسی کا فعل اسلام میں غیر معصوم کے علاوہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ کسی بھی غیر معصوم کا فعل سند نہیں بنتا، شریعت نہیں بنتی ہے۔ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہمیں ملانا اپنے فعل کو قرآن سے، حدیث سے۔ رہا زنجیر و زنا قمازنی کا سلسلہ، اگر آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا، کیسے پہنچا، متحدہ بر صغیر ہم کہہ رہے ہیں جس میں آج کا پاکستان اور شری لنکا سب شامل تھا، بر صغیر، اس میں یہ اولیاء صوفیوں کے ذریعے اسلام پہنچا، ان کے ذریعے، یہ ان کے ذریعے پہنچا۔ تو عزاداری کو انہوں نے ذریعہ بنایا، عزاداری کو انہوں نے ذریعہ بنایا، اور اس کے ذریعے اسلام کو انہوں نے پھیلایا۔ محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ جو لکھی ہے، اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا، حالانکہ لکھا ہے وہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب تو یہ حالت ہو گئی کہ ہمارے ہندوستان میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں ایک آدھ نفر شیعہ یا شیعت سے متاثر نہ ہو۔ جو انہوں نے لکھا اس کے مقدمے میں لکھا ہے۔ مطلب شیعہ سنی کی بحث نہیں، بحث صرف اتنی کہنے کہ عزاداری کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ تو یہ طریقے انہوں نے بنائے، قما کا، زنجیر کا یا آگ پہ ماتم کا۔ اس میں پہلے بہت کشش تھی، کیونکہ وہاں لوگ دیکھ ارے اس کا اندر امام حسین بابا حق پر تھے، ان کے میں بہت طاقت ہے کہ کسی نے قما لگا لیا، زنجیر لگا لی تو اس کو درد نہیں ہوا یا اس کو کوئی اذیت نہیں ہوئی، تو یہ اس کو سمجھتے تھے، وہ قریب آتے تھے اسلام کے، شیعہ ہوتے تھے اس طریقے سے۔ لیکن زمانہ بدلا، یہ طریقے ایسے نہیں ہے جس کو ہم، جو کچھ قانون شریعت ایسے ہوتے ہیں اٹل، یعنی سے نماز 2 رکعت صبح کی، یہ کبھی تبدیلی نہیں کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ زنجیر و زمازنی کے سلسلے میں چونکہ کوئی حکم نہیں، کسی ہمارے امام نے ہمیں حکم دیا ہو کہ تمہارے اوپر واجب ہے یا مستحب ہے کہ تم قما لگاؤ یا زنجیر لگاؤ، اسی وجہ سے ہمارے بعض علماء نے حرام قرار دیا، جائز نہیں قرار دیا۔ خدا آغا خامنہئی نے، اس سے پہلے آغا خامنہئی سے پہلے آیت اللہ امین تھے، اس سے پہلے بہت سے تھے انہوں نے۔ اب لوگ نہیں مانتے ہیں، بعض نے جائز قرار دیا، بعض ہمارے علماء نے، یعنی اختلاف ہے اس میں نظریے میں، بعض ہمارے علماء نے جائز قرار دیا ہے، مباح قرار دیا ہے۔ اس میں آغا سستانی تھے، ہم نے خود بھی ان سے پوچھا آیت اللہ جو آغا سستانی ان کے نزدیک مباح تھا، لیکن بعض نے وہ یہ جو کہتے ہیں کہ جائز نہیں، یہ کہتے ہیں کیونکہ اب مثلا یہ طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اتنی کشش ہو یا لوگ اس کی طرف آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایڈس ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، اور ایک دوسرے زنجیر استعمال ہوتی ہے، خون منتقل، واللہ اعلم۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس طریقے سے، یہ عزاداری کیا ہے، عزاداری کے ذریعے دین ہمارا محفوظ ہوا ہے، تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہے جس کے ذریعے ہمارا دین پھیلے۔ وہن مذہب ایک ہوتا نہیں، مذہب کی بدنامی، کسی بھی کام سے اگر انسان کے مذہب کی بدنامی ہو رہی تو کام کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ میں مثال کے طور پر بتا دیں کہ داڑھی رکھنا اپنے، ہمارے یہاں بہت مسلمانوں کے اگر مستحب ہے، ہمارے یہاں داڑھی رکھنا جو ہے وہ داڑھی مڈانا جائز نہیں ہے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان داڑھی رکھے ہمارے یہاں، لیکن اسی داڑھی کے رکھنے سے مذہب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مذہب کی توہین ہو رہی ہے، تو آپ اٹھا کے داڑھی، کیونکہ سب سے اوپر مذہب کی عزت ہے، سب سے اوپر مذہب کی عزت ہے، اس کو ہمیں بچانا، مذہب کی عزت۔ تو اگر ان باتوں سے ہمارا مذہب بدنام ہو رہا ہے، مذہب کی توہین ہو رہی ہے، تو سنجیدگی سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسی باتوں سے ہم بچیں تاکہ ہمارے مذہب کی توہین نہ ہونے پائے۔ ٹھیک ہے، بے شک امام صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے
अलमरु मा मन अहब्बा, यानी इंसान, रसूल ने फरमाया इंसान उसके साथ मशहूर होगा, उसके साथ उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ मशहूर होगा। तो हमने कहा था लंदन में कि ठीक है, डॉक्टर नाइक साहब ने यजीद की हिमायत की, उनको यजीद से मोहब्बत है, खुदाया उनका हश्र यजीद के साथ कर, हमें हुसैन इब्न अली से मोहब्बत है, हमारा हश्र हुसैन के साथ कर। इमाम हुसैन का अंजाम क्या है, इस मुत्तफाक है मुसलमानों का कि सैयद शबाब अहलिल जन्नह, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। यजीद का मसला सभी जानते हैं क्या है। तो मकसद ये है, मोहब्बत की बुनियाद पर लोग करते हैं, लेकिन जज्बात में आ जाते हैं और इस तरह से अमल करते हैं। खैर परवरदिगार, मना किया जाता है, हमारे उलमा मना करते हैं, हम भी मना करते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बात ने इजाज़त दे रखी है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँ, कोई, मैं भी हूँ, कोई भी हो, आप हो, हम हो, हमारे लोग, कोई किसी का भी फेल सनद नहीं बन सकता कि इस्लामी फेल है। इस्लामी फेल सनद पर सिर्फ फेल मासूम, यानी पैगम्बर का फेल या मासूम का फेल, इमाम इस्लाम का फेल हमारे नज़र। और किसी हत्ता के जो मराजे हैं हमारे, बड़े बड़े मुज्तहिद हैं, बड़े बड़े